شیطان ہمیں بھی گمراہ کرتا ہے کہ نہیں وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ تو بہت نیک لوگ تھے، کہ دین مکمل ہے، کامل ہے اور اس کے اندر سراسر بھلائی ہے۔ انہوں نے ڈبل PhD کر لی ہے لیکن قرآن نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، جو کہ مسلمانوں پر 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کو رب کہا ہے، اس کو رب مانا ہے، تو رب وہ ہوتا ہے جس کی بات مان جاتی ہے۔ انسانوں کو اور جنات کو، جس میں کہ شیطان بھی جنات میں سے ہے، دونوں کو نیچے اتار دیا۔ اس دین کے مسافروں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا علم سیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر آنا آپ سب کے لیے مبارک ہو۔ تو آج ہم جو موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو ہمارا معاشرہ جس میں رہتے ہیں، تو اس معاشرے کی اخلاقی صورتحال، روحانی صورتحال، معاشی صورتحال، میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں، اس معاشرے کی اخلاقی صورتحال، اس معاشرے کی روحانی صورتحال، اس معاشرے کی معاشی صورتحال آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی یا آج زیادہ بہتر ہے؟ آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی، اب خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، جس کے ہم فرد ہیں، اس کے اندر جو بیماروں کی تعداد ہے یا بیماریوں کی تعداد ہے یا صحتی جو صورتحال ہے، آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی یا آج زیادہ بہتر ہے؟ پہلے بہتر تھی۔ تو میرے بچوں، اسی کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ زوال رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا، ہماری یہ ناکامی رکنے کا کام کیوں نہیں لے رہی۔ تو جیسا کہ سامنے اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان کے موجودہ اعداد و شمار ہیں کہ غربت سے نیچے تقریباً 47% لوگ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد سود جو اس دفعہ ہمارا بجٹ بنا ہے، اس کا تقریباً 22% حصہ صرف سود ادا کرنے میں چلا جائے گا۔ یہ ہماری معاشی صورتحال۔ اس کے بعد انصاف جو ہے، دنیا میں 157 یا 60 ملک ہیں جن کا ڈیٹا ہے، اس میں سے ہمارا 130ویں نمبر پر ہے۔ کرپشن کی صورتحال بھی نیچے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ صحت میں ہم 180 ملکوں میں 154 نمبر کے اوپر ہیں۔ نشہ اس وقت 75 لاکھ کے قریب لوگ نشے کے اندر مبتلا ہیں، اور ڈپریشن اور انزائٹی یہ بڑی تیزی سے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، جو کہ 16 ملین کے قریب ہے۔ آخر ان ساری چیزوں میں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قوتیں ہیں، کون لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے، ان معاشرے کو جو ہے ان برائیوں سے بچانے کے ذمہ دار ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس میں جو مساجد کی تعداد ہے وہ کم و بیش تقریباً 2.25 لاکھ مساجد ہیں، جو کہ دن رات فلاح کا کام کر رہی ہیں، جہاں سے لوگوں کو خیر بٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دینی مدارس کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً 26,000 کے قریب رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور اس کے علاوہ بھی 10,000 مدارس ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر اسکول اور کالجوں کی بات کی جائے، اس میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ بچے ہر وقت پڑھ رہے ہیں، ان کی کام علم کا، تربیت کا کام ان کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری تبلیغی جماعت ہے جس سے سب واقف ہوں گے، وہ بھی پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان میں کام کرتی ہے، اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ ابھی یہاں پر لاہور میں پورا ان کا سالانہ جو مجلس تھی یا سالانہ اجتماع تھا، اس میں تقریباً انہوں نے اتنے زیادہ افراد آتے ہیں کہ ان کو مجبوراً 2-3 سیکشن میں اس کو کرنا پڑا، تو 7-7 لاکھ لوگ اس اجتماع میں آئے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 لاکھ افراد ہر وقت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر پچھلے سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے سال پاکستان سے تقریباً 11 لاکھ لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، جس کے اوپر حکومت پاکستان کا تقریباً 300 ارب روپے خرچ ہوا۔ یعنی اگر آپ اس کو ڈالر میں گنیں تو تقریباً 1 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا، اور 1 ارب ڈالر لینے کے لیے آج کل IMF سے جتنی بھیک مانگنی پڑتی ہے ہمیں، اور جو مشکلات ہوتی ہیں، جو لوگ تھوڑا سا خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو خوبی اندازہ ہوگا کہ 1 ارب ڈالر لینے کے لیے کتنا کچھ ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے۔ آخر اتنی ساری قوتیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آخر ہمارا زوال کیوں نہیں رک رہا، ہماری ناکامی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟
ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے آج تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں سے پھر جو دوسرا حصہ ہوگا اس کا گفتگو کا وہ صحت کے متعلق ہوگا، کیونکہ صحت اس وقت 3 بڑے چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی معاشرے کو درپیش ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ جہالت کا چیلنج ہے، اور دوسرا چیلنج ہے وہ غربت ہے اور بیماری ہے، اور اس کی وجہ پہلی وجہ ہے کہ سب کچھ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ جہالت ہے، اور پیارے وسلم اس دنیا سے جہالت کے اندھیرے مٹانے کے لیے آئے تھے، اور لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم جو ہے یہ سب سے زیادہ اندھیروں کے اندر ہے، اس کو خود راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس وقت کچھ ہمارے اپنوں کے وجہ سے اور کچھ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہم اسلام کو بطور دین قبول کرنے کے لیے اور ہمارے مذہبی اسکالر اسلام کو بطور دین پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ اسلام کو بطور دین قائم کرنے سے قاصر ہیں، بیان کرنے سے قاصر ہیں، پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور ہم بحیثیت قوم دین کو بطور اسلام کو بطور دین قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس کو بطور دین قبول نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے مذہبی اسکالرس کے ساتھ یہ کمی ہے کہ الا ماشاء اللہ بیچ میں ہیں ایسے لوگ جو کہ ماشاء اللہ صحیح پریزنٹیشن کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ مذہب کی پیروکار ہے، وہ مذہب کی بات کرتی ہے، وہ کسی ایک روح کی بات کرتی ہے، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ 24 گھنٹے اور پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس نکلنے تک کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پوری زندگی کی پکچر کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس پوری زندگی کا کوئی روڈ میپ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مسلسل جو زوال ہے وہ ہمارا مقدر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مذہب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کہتے ہیں راستے کو، کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو، اور دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو، اور پوری زندگی کے نقشے کو دین کہا جاتا ہے، پوری زندگی کے طریقہ کار کو دین کہا جاتا ہے۔ راستہ تو یہ کہ میں نے اسلام آباد جانا، یہ روڈ ہے، اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، گاڑی کیسی ہوگی، چیزیں کیسی ہوں گی، کتنے گھنٹے میں پہنچوں گا، یہ اس کو کچھ نہیں پتہ مذہب کو۔ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ اسلام آباد کو راستہ جاتا ہے، اور دین یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ لے کے چلنا ہے، کتنا بڑا سفر ہے، کیا آپ کو لباس ہونا چاہیے، کیا آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے جب دین کے طور پر ہم قبول نہیں کرتے اس کو، اسلام کو، تو پھر کبھی بھی ہم سکسیسفل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج صحت کا مسئلہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ میں سے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض، کوئی ہارٹ اس کا بلڈ پریشر کا مریض، کوئی گردوں کا مریض، کوئی معدے کا مریض موجود نہ ہو؟ کس کس کے گھر میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہے کہ نہیں؟ جن جن کے گھر میں مریض ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ معاشرے کے آپ کو اندازہ چل جائے کہ صورتحال بیماریوں کی کیا ہے۔ اب جب کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کامل اسی لیے ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک انسانوں کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے، صحت مند معاش کا نظام قائم کرنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی وہ رب کریم نے پیارے وسلم کے ذریعے ہم تک بھیج دیا، اور قرآن کریم کو جو ہے مکمل کر کے اتار دیا، اور اس کی رب کریم نے ذمہ داری بھی لے لی کہ اس میں کوئی شخص ایک لفظ کا بھی، ایک زبر زیر کا بھی، لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے مذہبی اسکالر اسلام کو بطور دین پیش نہیں کر رہے، بطور مذہب پیش کر رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ آئیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب آ رہے تھے یہاں پر، جب گھر سے نکلے تھے یا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ کیا سوچ کے آئیں؟ جی کوئی بتائیں، مطلب آپ سے سوال ہے میرا یہ، آپ جب آ رہے تھے اس طرف تو کیا سوچ رہے تھے آپ کہ کیوں جا رہا ہوں میں یہاں پر قاسم علی اشرف فاؤنڈیشن یا اس پروگرام کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ سیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثریت کا یہی مقصد تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم جائیں گے تو ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اسی سیکھنے کو ہم جوڑتے دین کے ساتھ، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، بے شک تمہیں چین جانا پڑے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچ کر آتے
کہ ہم کوئی دین کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جس اسپرٹ کے ساتھ آپ آئے ہیں اس میں کوئی فرق ہوتا کہ نہ ہوتا؟ جس اسپرٹ کے ساتھ ابھی آپ بیٹھے ہیں یا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی آپ آئے ہیں، کیا آپ کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا؟ ڈیفرنٹ ہوتا نا، اس کی تیاری ڈفرینٹ ہوتی۔ تو اب چونکہ ہم نے اکثریت کو چیزوں کو دین سے نکال دیا ہے، ہم نے نوکری کو دین سے نکال دیا ہے، ہم نے علم حاصل کرنے کو دین سے نکال دیا، ہم نے کھانے پینے کو دین سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں یار ہماری اپنی چوائس ہے، جو دل کرے کہ کھائیں گے، جب دل کرے گا کھائیں گے۔ اسی طرح جاب کے معاملات ہیں کہ 8 گھنٹے کے لیے آفس میں آتے ہیں لوگ، لیکن کام کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو وہ دین نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ دین نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاید اس کے اوپر بھی میرے اوپر کوئی سوال جواب ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ سب لوگ نکمے ہیں، سب لوگ کام اسی طرح کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر دوسرے میرے سے میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اگر 1 گھنٹے کام کر رہا تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں یار چلو میں 2 گھنٹے کام کر رہا ہوں۔ اور میں کھانا کھانے جب بیٹھتا ہوں تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی چوائس ہے تو وہاں پر گڑبڑ جاتی ہے۔ اگر میرے پاس اتنی عقل ہوتی تو پھر مجھے دین اسلام کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جتنی عقل انسانوں کو دے دیتا تو انسان کے پاس عقل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کو کسی وحی کی ضرورت ہے، اس کو کسی ایسے علم کی ضرورت ہے جو کہ ایسے شخص نے اس کو دیا ہو، ایسی ہستی سے آیا ہو جو کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہو۔ تو ہمارے رب کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، اور یہ واحد مخلوق ہے انسان جسے رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ اربوں خربوں ایئرس کے اوپر پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی پوری کائنات ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کن فیکون کہہ کے پیدا کیا، جبکہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس پوری کائنات کی جو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تمام کائنات کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ساری انسان کے سامنے سرنڈر کر دی گئی۔ تمام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس اشرف انسان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ نے انسان کے لیے آسانیاں مہیا کرنی ہیں۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو زوال ہمارا ہے یہ رک جائے اور ہم واپس سفر شروع کر سکیں، تو اس کے لیے جو سب سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے کہ یہ دین ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا دین ہے۔ اس میں سے اگر 1 منٹ بھی اپنی مرضی سے گزاروں گا تو میں غلطی کروں گا، 1 منٹ بھی اپنی عقل سے گزارنے کی کوشش کروں گا تو میں غلطی کروں گا، کیونکہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر رب کریم کے بے شمار نام ہیں، رب کریم کا ایک نام ہے الحکیم۔ کیا نام ہے؟ الحکیم۔ مقصد کیا ہے اس کا الحکیم کا؟ کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی حکمتیں پائی جاتی ہیں اس کے خالق و مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر خالق و مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب جس نے ہمیں خلق کیا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا کہ ہمیں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے خراب ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس حضرت انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی، کوئی ایسی چیز اس کو حکم نہیں دیا جس کو بجا لانے کی استطاعت اس کے اندر ہم نے پہلے سے نہ رکھ دی ہو، جس کو بجا لانے کی استطاعت پہلے سے ہم نے نہ رکھ دی ہو۔ تو لہٰذا آج جو یہ کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، جو پیارے وسلم کے ساتھی تھے، تو وہ تو دین پہ چل سکتے تھے، لیکن اب دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، لہٰذا ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دین کے اوپر پورے چل سکیں۔ یہ کنسیپٹ ہے نا معاشرے کے اندر، اور شیطان ہمیں بھی گمراہ کرتا ہے کہ نہیں وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ تو بہت نیک لوگ تھے اور انہوں نے تو زندگی گزار لی، لیکن اب اس وقت کے دور کے اندر شاید پاسبل نہیں ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طور پر فالو کر سکیں۔ یہ کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں ہے نا یہ کنسیپٹ؟
تو اس کنسیپٹ کے ساتھ تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کنسیپٹ کا مقصد یہ ہوا کہ رب کریم نعوذ باللہ جو ہے وہ الحکیم الخبیر نہیں ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان اس دین جو میں ان کو اوپر بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اگر آج ہم فالو نہیں کر پا رہے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم فالو نہیں کر پا رہے ہماری کمزوری ہے، لیکن جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت یہ عمل نہیں ہو سکتا، اس وقت اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں اپروچز کے درمیان۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اور اس کے اندر سراسر بھلائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں کمزور ہوں، میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا۔ ایک یہ اپروچ ہے۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ نہیں، دین اس وقت اپلیکیبل نہیں رہا، اس وقت مکمل طور پر 100% کوئی شخص اب دین کے اوپر نہیں چل سکتا۔ ایک یہ اپروچ ہے۔ تو یہ اپروچ جو ہے ہمیں تباہ کر رہی ہے اس وقت، یہ اپروچ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا یہ کہ قرآن کریم سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ آج جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن ان کو پوری نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کر لی ہے، لیکن قرآن نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، جو کہ مسلمانوں پر 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ اور دوسری جو بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ رب کریم نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے، جو کچھ ہمارے پر قانون ہمارے لیے بنائے ہیں جسے شریعت کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام رب کریم نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے۔ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے بنائے۔ اس میں رب کریم کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، اس میں رب کریم کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تمام جو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہم اس کی حکمتوں تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی حکمتوں تک قیامت تک انسان نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر سارے انسان لگ جائیں اور وہ رب کریم کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو وہ سارے انسان مل کر بھی رب کریم کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس رب کریم کی اتنی، اس حضرت انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے یہ ہمارے جو اس وقت بتانے والے ہیں ہمیں، جو دین جنہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا تھا، انہوں نے خود سلنڈر کر لیا ہے کہ یہ اب مکمل تو دین ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ جزویات کی بات آپ سے کرتے ہیں، آپ سے پوری پکچر دین اسلام کی بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس علم ناقص ہے اور اس الحکیم کے پاس کامل علم تھا، اور اس کامل علم والے رب نے ہمیں کامل دین دے دیا، ہمیں کامل دین دے دیا، اور وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور وہ قابل عمل بھی ہے قیامت تک کے لیے۔ آج سے 100 سال بعد بھی کامل عمل ہوگا، آج سے 10 لاکھ سال کے بعد بھی اگر دنیا زندہ رہی، یہ کائنات چلتی رہی ہو، تو رب کریم سب جانتے ہیں کب یہ دنیا فنا ہوگی، کیونکہ قیامت کا علم رب کریم نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس وقت تک وہ کامل عمل۔ تو پہلے تو میرے بیٹا یہ اپنے ذہن سے کنسیپٹ نکالیں کہ دین اسلام جو ہے قابل عمل نہیں رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا، یہ ایک الگ سینس ہے۔ جب آپ عمل نہیں کر پائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اور جہاں پر جب کوشش انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو، میں کسی کوشش کرنے والے کی کوشش رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ اب ایک آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2 طرح کے لوگ ہیں، مطلب 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک وہ شخص ہے، ایک وہ طالب علم ہے، یا ایک وہ انسان ہے پاکستانی جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ جب اس نے سوچا کہ مجھے پڑھنی چاہیے اور میرے فائدے کی چیز ہے تو وہ کیا کرے گا؟ رات کو کوئی الارم لگائے گا، یا کسی کی ذمہ داری لگائے گا، امی کی یا ابو کی یا کسی کی بھی ذمہ داری لگائے گا، تو وہ نہ بھی اگر اٹھ سکا تو اس کو افسوس ہوگا، تو اگلے دن اور زیادہ کوشش کرے گا کہ میں الارم ایک دفعہ بجا تھا میں نے بند کر دیا، اچھا نہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے گا، اگلے دن پھر کوشش کرے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ نماز کے اوپر آ جائے گا۔ لیکن ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار نماز کے بغیر بھی ٹھیک ہے کام، تو کیا وہ کبھی نماز پڑھ سکے گا؟
تو ہم نے اپروچ یہ اپنانی ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور قابل عمل صرف نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس میں رب کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمام کے تمام فائدے اس انسان کے ہیں، اس حضرت انسان کے ہیں جس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں اس وقت مسئلہ، اس لیے ہمارا زوال، اتنی ساری یہ جو خرابی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری خرابی جو ہے اس لیے آئی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میں نے خود کمائی ہے، لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، لہٰذا یہ جو فصل میری اگی ہے اس میں سے عشر نکالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ میری اپنی چوائس ہے، کیونکہ وہ مطلب کاروبار کرنے کو دین نہیں سمجھ رہا تھا، تو لہٰذا جب دین نہیں سمجھ رہا تو اس نے اس پیسے کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا۔ اگر وہ کاروبار کو دین سمجھ کے کرتا کہ میں کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ معاش کمانا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے اور دن میں نے کام کرنے کے لیے بنایا، تو معاش کا حکم کس نے ہمیں دیا ہے؟ رب کریم نے دیا ہے، تو لہٰذا معاش کمانا کیا ہے؟ عین عبادت ہے۔ لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کمانا ہے، حالانکہ اگر وہ عبادت سمجھ کے کرتا تو ضرورت اس کی پھر بھی احسن طریقے سے پوری ہو جاتی، لیکن کیا ہوتا جب وہ عبادت سمجھ کے کرتا تو پھر وہ اس کی اسپرٹ چینج ہو جاتی، وہ اللہ کو اپنا مددگار بناتا اور اللہ سے مدد حاصل کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا، جس کا اللہ تعالیٰ مددگار ہو جائے اس کو کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب میں نے سمجھا کہ نہیں، میں نے بچوں کی روزی کمانی ہے اور یہ بچے پالنا میری ذمہ داری ہے، تو کام تو وہ بھی کر رہا ہے، مطلب ایک ہی آفس میں دو لوگ آ رہے ہیں، ایک آدمی اس لیے آ رہا ہے کہ کیونکہ رب کریم کا حکم ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے معاش کمانا ہے، اور ایک شخص اس لیے آ رہا ہے کہ جو بھائی بچے پالنے ہیں اور میں کام کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بتائیں دونوں کی اسپرٹ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا نا دونوں کی اسپرٹ۔ ایک کے ساتھ رب کریم کی مدد ہوگی اور دوسرے کے ساتھ شیطان کی مدد ہوگی۔ جس کے ساتھ رب کریم کی مدد ہوگی وہ احسن طریقے سے کام کرے گا، جب وہ احسن طریقے سے کام کرے گا تو معاشرے میں ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی، اور جو دوسرا شخص ہے اس کے ساتھ شیطان ہوگا، کیونکہ دو ہی قوتیں ہیں، ایک رب کریم ہے اور اپوزٹ میں کون ہے؟ شیطان ہے جو کہ انسان کو بھگلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب رب کریم نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اس وقت دو فیصلے کی، اس وقت کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ، تو اس وقت آسمانوں پر رب کریم کے پاس آدم علیہ السلام اور ہماری ماں علیہ السلام تھی، اور شیطان یعنی جنات تھے، وہ سارے اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات کو، یعنی انسانوں کو اور جنات کو، جس میں کہ شیطان بھی جنات میں سے ہے، دونوں کو نیچے اتار دیا، اور دونوں کو ساتھ اتارنے کے ساتھ بے آسرا نہیں چھوڑا، حضرت انسان کو بے آسرا نہیں چھوڑا، اسی وقت بتا دیا کہ جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس شخص کو رب کریم کی طرف سے دو انعامات ملیں گے۔ جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو کہ رب کریم وحی کے ذریعے اتاریں گے تو اس کو دو انعامات اس دنیا میں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ وہ ہر قسم کے خوف سے بچا لیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دوسرا انعام اس کو یہ ملے گا کہ وہ غم سے بچا لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس وحی کے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں گے، اور آج کے دور میں جو وحی کے علم کی روشنی میں جو ہمارے پاس موجود ہے اسے کہا جاتا ہے دین اسلام۔ وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلامتی بھی چاہتے ہیں، ہم خوف سے بچنا بھی چاہتے ہیں، ہم غم سے بچنا بھی چاہتے ہیں، اور ہم دین اسلام میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ دونوں مشرق کے کیسے ایک ساتھ ملے گی، مشرق اور مغرب کیسے ایک ساتھ مل سکتی ہے؟ اس کی مثال اور اچھی طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بارش ہو رہی ہو باہر، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ہی مطلب کوئی عمارت ہو، کوئی چھت ہو، اور آپ کے پاس دونوں آپشن ہو کہ آپ باہر کھڑے رہیں یا آپ عمارت کے اندر آ جائیں۔ تو اگر آپ بارش سے بچنا چاہتے ہیں یا بھیگنے سے بچنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ عمارت کے اندر نہیں آئیں گے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھیگنے سے بچا لے، مجھے سردی سے بچا لے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس عمارت کے نیچے آ جاتا ہے، تو کون دونوں میں سے اس سردی سے یا اس بارش سے بچ سکے گا؟
تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دنیا، اگر یہ پاکستانی قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو سلامتی مل جائے، اس کو دین کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. اور دین جو ہے 24 گھنٹے کا زندگی کا نام، اس میں ہماری چوائس کوئی نہیں ہے. اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے واضح فرمایا، کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. تو کوئی ایسا قید خانہ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں جس کے اندر جو قیدی ہو اس کی مرضی چلتی ہو، اس کے مطابق مینو تیار کیا جاتا ہو، اس سے پوچھا جاتا ہو کہ صاحب جی آپ کے لیے آج کیا پکائیں، آپ کتنے بجے کھانا کھائیں گے، آپ کیا کھائیں گے، آپ کتنے بجے سوئیں گے، آپ کو لحاف تو نہیں چاہیے، آپ کو کمبل چاہیے، آپ کو چادر چاہیے. کیا کوئی ایسا کارخانہ، ایسا کوئی جیل خانہ آپ پوری دنیا میں جانتے ہیں کوئی؟ تو بات یہ ہے کہ رب کریم کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں کیا ماننا ہے کہ رب کریم نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. دوسرا ہم نے یہ یقین کرنا ہے کہ یہ اسلام جیسے 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھا آج بھی اپلیکیبل ہے. جب تک یہ 2 خرابیاں اپنی ذہن سے ہماری قوم نہیں نکالے گی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر اس کا یہی انجام ہوگا کہ کل اب جمعہ کا دن تھا تو کم از کم 3 لاکھ مساجد ہیں. اگر 500 لوگ بھی گئے ہیں تو کتنے لوگ کل مسجد نمازیں پڑھی ہیں؟ نمازوں نے تقریباً 5-6 کروڑ لوگوں نے کل نمازیں پڑھی ہیں. لیکن کیا کوئی اسلام کی خدمت ہو سکی؟ کل کوئی جھوٹ کم ہوا؟ کل کوئی 2 نمبری کم ہوئی؟ کل کوئی جو ہے دودھ میں پانی کم ڈالا گیا؟ کل 2 نمبر دوائیں بیچنے والے نے 2 گھنٹے وقفہ کیا کہ 2 گھنٹے میں 2 نمبر دوائیں نہیں بیچوں گا؟ کچھ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہ وہ دین کو سمجھے کہ نماز پڑھنا ایک الگ کام ہے اور کاروبار کرنا ایک الگ کام ہے. دودھ میں پانی ڈالنا ایک الگ کام ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ کام ہے. نماز پڑھنا دین کا کام ہے، ٹھیک ہے، پانی ملانا یہ دنیا کا کام ہے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ڈالنا اس وقت میری مجبوری ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مجبوری ہے. مقصد کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رب کریم نے جو کہا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، یہ رب کریم کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کیونکہ ایسا دور آنے والا تھا کہ ملاوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہونا تھا. تو یہ میرے بیٹو اس وقت المیہ ہے. ہم یہ سمجھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ دین کامل ہے اور ہمارے فائدے کی بات ہے. دیکھیں، نماز پڑھنے سے کیا رب کریم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بتائیں، نماز پڑھنے سے رب کریم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم ہیلدی ہو جاتے ہیں. پھر ہم جب مسجد میں جاتے ہیں یکسوئی اختیار کرتے ہیں، ہمیں مینٹل پیس ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہلکی سی ورزش بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس کو دین کی ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں تو رب کریم کی رضا بھی مل جاتی ہے. رب کریم ہم سے اس کے بدلے میں ہمیں ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یار یہ کیا ہر 5 دفعہ مسجد میں جانا یہ تو مطلب مشکل کام ہے، تو جو یہ سمجھ کے کرے گا کہ ہاں جانا چاہیے اور میرے فائدے کی بات ہے تو ایک نہ ایک دن چلا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ روزی کمانا بھی دین ہے تو مجھے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے اور یہ میرے سے کل کو سوال ہوگا، تو وہ ایک نہ ایک دن ملاوٹ سے باز آ جائے گا. اگر کوئی شخص آفس میں آ کے کام نہیں کرتا، جب وہ یہ سمجھے گا کہ جب یہ روزی کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کوشش کرے گا اس کے لیے کہ کیونکہ دین کا معاملہ ہے، میں نے رب کریم کے پاس جانا ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں. لیکن جب وہ سمجھے گا کہ سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، تو لہٰذا پھر کبھی اصلاح ہو سکے گی؟ تو یہ اس وقت جو ہمارا زوال ختم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو جو ہے مذہب بنا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. کاروباری آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مسجد کو دے دوں گا، کسی مدرسے کو 5-10 لاکھ روپے بھیج دوں گا
اور ٹھیک ہے مال میں 2 نمبر بیچ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بھئی رب کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس نے 2 نمبر مال بیچا وہ تو مال ہی پاک نہیں ہے، وہ رب کریم کیوں کر قبول کریں گے؟ تو یہ کنسیپٹ کیوں سارے پیدا ہوئے کہ ہم نے اس کو مذہب سمجھ لیا، ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ مذہب سمجھ لیا۔ تو یہ اصل میں ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، 2 باتیں اپنے ذہن کو سمجھانی ہے کہ یہ دین ہے اور 24 گھنٹے کا دین ہے۔ ٹھیک ہے اس طرح ہم عمل نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے صحابہ کر کے چلے گئے، لیکن ہم اس جیسی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس جیسی سوچ تو رکھ سکتے ہیں، اس طرح سوچ تو سکتے ہیں نا۔ یا سوچنے پر بھی پابندی ہے یا کوشش کرنے پر بھی پابندی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے، میں انشاءاللہ 24 گھنٹے دین پر چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب میں سوچوں گا نہیں 24 گھنٹے کا دین ہے ہی نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ دین ہے، تو پھر کیا کبھی میں سیدھے راستے پہ چل سکوں گا یا مجھے اللہ کی مدد مل سکے گی؟ تو یہ تو ہے دین کا مسئلہ۔ اب تھوڑا سا صحت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جیسے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اکثر میرے بیٹوں اور بیٹیوں گھروں میں بیماری ہے، ان کے والدین بیمار ہیں، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی باپ بیمار ہے، کسی کی سسٹر بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے۔ اس کی وجہ بھی بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے کھانے پینے کے معاملات کو دین نہیں سمجھا، ہم نے سونے جاگنے کے معاملات کو دین نہیں سمجھا، اور ہم نے اس الحکیم رب نے جو رہنمائی فرمائی تھی کھانے پینے کے بارے میں، سونے جاگنے کے بارے میں، کیونکہ صحت جو ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، آپ کا عقیدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی خوراک، اور اس کے بعد آپ کے سونے جاگنے کے معاملات یعنی کہ لائف سٹائل۔ ان 3 چیزوں سے مل کے صحت بنتی ہے۔ تو جب کیونکہ ہم جو ہے وہ علم جو ہے ہمارے پاس، ہمارا جو انسانی علم ہے وہ ناقص ہے، اور رب کریم کے پاس جو علم ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ تو اس نے ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پیارے وسلم کو قیامت تک آنے والے ہر شخص کی صحت کی ذمہ داری لینے کے لیے اس نے ایک اصول بنا دیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مطلب جیسے یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہماری اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے۔ اب اگر ہمارے پاس یہ وحی کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ سارا یہ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کو اگر ایک کو ہٹا دیا جائے، یہ ایک وحی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میری جسمانی صورتحال بہتر ہے تو میرے 10 نمبر ہو گئے، اگر اس کے بعد میری ذہنی صورتحال بھی بہتر ہے تو میرے 100 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں جذباتی طور پر بھی اسٹیبل ہو گیا ہوں تو میرے پاس سمجھیں کہ 1000 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر میں معاشی طور پر بھی بہتر ہو گیا ہوں تو اور اسٹیبلٹی آ گئی ہے میرے اندر، تو میرے 1000 نمبر ہو گئے، 10,000 نمبر ہو گئے۔ لیکن اگر یہ روحانی یعنی کہ وہی موجود نہ ہو اور وہی سے میں گائیڈ لائن نہ دوں تو ان صفروں کی کوئی قیمت ہے؟ تو بس اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم نے وہی سے گائیڈ لائن لینا چھوڑ دیا، یا اگر لے بھی رہے ہیں تو جزوی طور پر لے رہے ہیں، اگر لے بھی رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ جزوی طور پر لے رہے ہیں، جبکہ رب کریم نے ہمیں پوائنٹ کیا تھا کہ تم مکمل وحی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو گے، اور اسی علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ تمہاری زندگی کے لیے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں۔ کیا ہے؟ کامل نمونہ۔ اب ہم صحت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے چند ایک اسٹیپ اٹھا کر اس کی ہمیں ثواب بھی ملے گا اور صحت بھی مل جائے گی، اور ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک علم آنے سے کیا ہو جائیں گے؟ 3 مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ہماری معاشی استحکام بھی آ جائے گا ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں جذباتی استحکام بھی آ جائے گا، اخلاقی استحکام بھی آ جائے گا، اور صحت کا استحکام بھی آ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب کریم کی مدد بھی ہمارے شامل حل ہو جائے گی۔ جب ہم کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ رب کریم کی مدد آ جاتی ہے۔ جب ہم دین سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اب دین اسلام نے صحت مند معاشرے کے لیے کیا کیا پیرامیٹر بتائے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس اگلے 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ ہم آپ کے لیے ریٹرن میں بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ جاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک آپ کے حوالے سے، طالب علم کے حوالے سے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے۔ اب شروع سے بچپن سے ہم جب اسمبلی ہوتی تھی ہماری تو ایک دعا پڑھی جاتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی ہو صورت خدایا میری۔ اب مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ رب کریم نے ہر مسلمان کو
ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے منع کرے گا۔ یہ ہر مومن، ہر مرد، ہر بالغ جو فرد ہے، مرد ہے یا عورت، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور تمہارے اس بہترین امت بنانے کے پیچھے راز کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب ہم نے یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف کام مسجد و محراب کا کام ہے، یہ ٹیچروں کا کام ہے، اور ہمارا کام جو ہے مطلب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اصل میں جب ہم کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم کسی کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں ہم اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری امت پر، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینا، دین اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، سچائی کی طرف بلانا ہم سب پر فرض کر دیا۔ ہم سب پر کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ لیکن ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے شمع بننا ہے اور شمع بن کے اس پورے معاشرے کو روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ کیا پچھلے 24 گھنٹے میں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کو جھوٹ بولنے سے روکا ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کسی دوست کو وقت ضائع کرنے سے روکا ہوگا؟ کتنے آپ میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست کو زیادہ موبائل استعمال کرنے سے روکا ہو؟ یہ ساری جو برائیاں اس وقت معاشرے کے اندر ہیں، کیا ہمیں علم میں نہیں ہے نا ہمیں؟ تو اصل جو وجہ ہے، ہم نے پڑھایا تو ہمارے ساتھوں نے یہی تھا کہ آپ نے شمع بننا ہے، آپ نے اس کو علم کی روشنی کو پھیلانا ہے۔ اب مطلب کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ویسے طالب علم کہ پاکستان جو ہے اس وقت جھوٹ کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اس وقت پاکستان ان 5 بدقسمت ملکوں میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیا اگر یہ مطلب آپ جگنو کو کام کریں اور صرف اگر ایک طالب علم، ایک آدمی کو، یہ جو بڑے بڑے اس وقت مسائل ہیں ہمارے، ایک آدمی کو بھی نصیحت کرے کہ کہیں پر اگر جھوٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایک آدمی ہم سے کہے کہ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہمیں جھوٹ بولنے سے، تو کیا ہوگا؟ آج یہ حال میں بیٹھے ہوئے جو ہے تقریباً 70 لوگ اگر ایک ایک آدمی کو بھی دعوت دیں تو 70 آدمیوں تک یہ دعوت پہنچ جائے گی۔ اور سب سے پہلے میرے دل میں یقین پیدا ہوگا جب میں دوسرے کو جھوٹ سے منع کروں گا تو مجھے بھی تو میرا نفس کہے گا بھائی حسین صاحب آپ بھی خیال کریں، آپ نے بھی نہیں جھوٹ بولنا۔ لیکن کیا ہم مطلب جو ہمارے بس کے اندر ہے کیا ہم کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خوشحال پاکستان آپ کو ملے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنے، آپ کا مستقبل بنے، تو ہم سب کو یہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ یہ صرف علماء نہیں کر سکتے۔ اگر علماء سے ہوتا تو آج یہ کام ہو چکا ہوتا۔ اگر صرف علماء کے کرنے سے ہوتا تو اس رب کریم نے پھر سب کو نہ کہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام صرف علماء کرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے کون کریں گے؟ علماء کرام کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو فرمایا، ہر امتی کو فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، کیا فرمایا؟ اگر یہ حدیث سنی ہے آپ لوگوں نے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کو آگے پہنچا دیں۔ تو کیا یہ پورے حال میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، کیا کل جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ہم نے عمل کیا؟ تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی بیٹا؟ کیسے تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیں، جو طالب علم ہوتے ہیں جگنوں کی طرح ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ اب آپ نے سیکھ تو لیا، آگے سکھانا بھی تو ہے نا، آگے اس روشنی کو پھیلانا بھی تو ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ جب ہم کسی جاب پر چلے جائیں گے اور کہیں پر نوکری مل جائے گی اور کوئی کام کریں گے اس وقت دعوت دیں گے۔ جس دن سے آپ بالغ ہو گئے ہیں اس دن کے آپ کے ذمے دین اسلام کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ نیکیوں کو پروان چڑھائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ جب آپ کسی اپنے دوست کو روکیں گے کہ میرے بھائی جھوٹ نہ بولو، اگر کل نہ خرچ مثال کے طور پر آپ بولیں گے تو وہ آپ کو یاد دلائے گا، وہ آپ کو یاد دلائے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگی؟ پورے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں گے نیکیوں کو پھیلانے میں،
اور برائیوں کو مٹانے کے لیے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کی مثال پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال دی ایک ایسے جہاز کی، بحری جہاز کی، جس کے اندر 2 عرشے ہوں، مطلب ایک نیچے کا عرشہ ہو اور ایک اوپر کا عرشہ ہو، 2 منزلیں ہوں جس جہاز کی. اور اس میں رسول نے فرمایا کہ جو نیچی منزل والے ہیں وہ پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں تاکہ ڈول سمندر میں ڈال کے وہاں سے پانی لے سکیں اپنی ضرورت کے لیے. تو اگر جب بار بار لازمی بات ہے اوپر آنا پڑے گا نیچے والوں کو، اگر اوپر والے ناراض ہوں کہ بار بار کیا نیچے تھے آپ اوپر آ رہے ہو اور ہمیں تنگی ہو رہی ہے، تو وہ نیچے والے سمجھیں کہ یار اوپر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جہاز کے نیچے سے ہی، کشتی کے نیچے سے ایک سوراخ نکال لیتے ہیں اور یہاں سے ہم پانی لے لیں گے تاکہ اوپر والے پریشان نہ ہوں، اوپر والے پریشان نہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے ان کو نیچے والوں کو نہیں روکیں گے اور وہ نیچے والے سوراخ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. اور جب ڈوب جائے گی تو جن کا قصور نہیں تھا اس سوراخ کو بنانے میں، تو کیا ہوگے؟ دونوں ہی ڈوب جائیں گے. تو یہی مثال ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو برائی نہیں کر رہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن اگر آپ جھوٹ کو نہیں روک رہے یا آپ نیک کام کر رہے ہیں اور اس نیکی کو آگے نہیں پھیلا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نیکی آپ سے بھی نہیں ہوگی. اور اگر آپ جھوٹ کو نہیں روکیں گے تو ایک نہ دن آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، ایک دن آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کریں گے. تو لہٰذا میرے بچوں، آپ نے آج سے جگنو بننا ہے. وہ 5ویں کتاب میں وہ بلبل اور جگنو والی ایک کہانی پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. تو آج سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب نے کیا کرنا ہے؟ جگنو بننا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم منیمم ٹارگیٹ کیا ہے کہ کسی نہ کسی ایک بھلائی کا حکم دینا ہے، کسی نہ کسی ایک برائی سے منع کرنا ہے. تو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ؟ چینج شروع ہو جائے گی ہماری اپنی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں خود ہوں، سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے. اگر میں رب کریم کے اس کرائٹیریا پر پورا نہ اتر سکا تو دوسروں کا جو کچھ ہوگا میرا کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ سب جگنو بنیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اب میں صحت کے بارے میں کچھ آپ کو باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اس کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے گھروں سے انشاءاللہ جو 5 بڑی بیماریاں اس وقت ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں، ان بیماریوں کو، اس میں شوگر سر فہرست ہے، اس کے بعد دل کے مسائل ہیں، اس کے بعد جگر کے مسائل ہیں، اس کے بعد معدے کے مسائل ہیں، اس کے بعد گردوں کے مسائل ہیں. یہی مسائل ہیں 5 ہمارے معاشرے میں. اور یہ جو 5 بیماریاں ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹابولائزڈ ڈیزیز، یعنی کہ یہ 5 جو بیماریاں ہیں بیسیکلی ان کے کوئی جراثیم نہیں ہیں، یہ کسی جراثیم سے نہیں لگیں. جیسے نزلہ ہوتا ہے نا کہ موسم کا نزلہ، کہ گھر میں ایک بچے کو ہو گیا یا کسی بڑے کو ہو گیا تو سب کو ہو جاتا ہے گھر میں، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ بیسیکلی لائف سٹائل ڈیزیز ہے. اور اس کا جتنا اچھا حل، ان کا بلکہ حل ہی دین اسلام کے پاس موجود ہے. ان کا حل MBBS کی تعلیم کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ لائف سٹائل کے ساتھ. اور MBBS کی تعلیم لائف سٹائل کام ہی نہیں کرتی. لائف سٹائل کیا ہے؟ دین اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا ہے؟ لائف سٹائل. اگر ہم اس لائف سٹائل کو اپنا لیں، بغیر کسی خرچ کے شوگر سے نجات مل جائے گی، بغیر کسی خرچ کے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، بغیر کسی خرچ سے جگر ٹھیک ہو جائے گا، بغیر کسی خرچ کے معدہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب معدہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو بجھے چہرے ہیں یہ انشاءاللہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انرجی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ معدے سے. ٹھیک ہے نا. اور جب معدہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا انشاءاللہ سب کا حل میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے جانے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک سیشن میں نے مکمل کر لیا. آپ کو کیا سمجھایا میں نے؟ یہ دین ہے اور 24 گھنٹے کا. اور جب آپ اس کو دین سمجھ کے لیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہم منزل پر پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر ہم چلیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اور رب کریم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو کہ دین اسلام کا پیروکار ہوگا. جو کسی مذہب کا پیروکار ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کسی مذہبی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ڈیزائن نہیں کی. جنت کس کے لیے ڈیزائن کی ہے؟ دیندار لوگوں کے لیے. اور کوئی دین میں ایسا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مطلب وہ آیت اکثر ساتھ بچے پڑھتے بھی ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ، تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں صحت والے چیپٹر کی طرف کہ صحت کے بارے میں دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. ٹھیک ہے جی.
ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی ہو، کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو سوال کر سکتا ہے مطلب. جی سر آپ نے یہ بات کی کہ جو علماء ہیں وہ سارے کام نہیں کر سکتے، لائک اتنی زیادہ پاکستان میں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں اتنی زیادہ علماء ہیں، لائک ہمارے اتنی تبلیغ سسٹم ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جاپان کو دیکھیں اس میں تو ایک بھی علماء نہیں، لیکن ہمارے پاکستان سے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو جہاں پر دین پیش کیا گیا نا، ہر شخص نے اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالی ہے. ہر شخص نے کیا کیا ہے، دین کے کسی جز کو لیا ہے، کل دین کے اوپر کسی نے بات نہیں کی. جیسے آج میں نے آپ سے کہا کہ بیٹا جو ابھی آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں. کیا کبھی آپ کو یہ کنسیپٹ کسی نے دیا تھا آج تک؟ تو جب ہم کل کی بات کریں گے تو دیکھیں علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے کہ اصل میں جو معاشرے ہیں نا وہ اکائی سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ اکائی سے بنتے ہیں نا. اکائی سے دہائی، سینکڑا، ہزار اور لاکھوں بن جاتے ہیں نا. تو اسلام جو ہے نا بیسیکلی اکائی کی بات کرتا ہے. جب اکائی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسے دہائی بن جاتی ہے، دہائی سے 100، 1000، لاکھ بن جاتے ہیں نا. تو جیسے علماء کی ذمہ داری ہے اسی طرح ہر فرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. ہر فرد کی ذمہ داری، اور اسی لیے لگائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کا کہتا ہے تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کام سے سب سے پہلے خود بچے. اگر میں مثال کے طور پر کسی کو کہتا ہوں کہ بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو اور میں خود سگریٹ پیتا ہوں، کیا میں یہ دعوت دے سکتا ہوں اس کو؟ تو لہٰذا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے خود سگریٹ چھوڑنی پڑے گی. تو لہٰذا اسلام نے بیسیکلی اصل میں تبلیغ کسی دوسروں کو کرنے کے لیے کے فائدے کے لیے نہیں کہا، بلکہ میری اصلاح کے لیے کیا. تو جب ہم سارے لوگ اس کام میں لگ جائیں گے تو دیکھیں کوئی بہت لمبے چوڑے مسائل نہیں ہیں اصل میں. اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت جو بڑے بڑے 5 مسائل ہیں اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قرآن کریم. جو ہم جیسے آپ آج یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی مثال ایک جگہ سے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنی تھی. جیسے آپ یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا سب کی حاضری لگ گئی، سب کو پریزنٹ پی مل گیا. کیا مل گیا؟ سب کو پی مل گیا، پریزنٹ ہو گئے. اب یہاں پر فاؤنڈیشن نے کہا بیٹا آپ نے جانے کے بعد آپ نے ایک جو ہے مطلب فیڈ بیک فارم بھرنا ہے، یا آپ نے ایک اسائنمنٹ آپ کو دے دی گئی کہ یہ آپ نے جمع کرانی ہے، اور یہ سالانہ بیسس پہ جب یہ جمع ہوتی جائے گی اسائنمنٹ جو بچہ کرتا رہے گا اس کو جو ہے فائنل اگلے سال میں پھر ہم لے لیں گے یا وہ پاس ہو جائے گا. اب ایک بچہ جو ہے وہ پریزنٹ تو لگا رہا ہے یہاں پر، لیکن اسائنمنٹ جمع نہیں کروا رہا اپنی، ٹھیک ہے نا، تو آتا رہے گا جاتا رہے گا. تو جب سال پورا ہو جائے گا تو مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اسائنمنٹ دی ہوگی. تو اب ہمارے پاس رب کریم نے کیا اسائنمنٹ دی ہے کہ ہم نے خود بھی نیکی کرنی ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی مطلب جو یہ ایک ہے یہ ہے وحی. یہ سب ہم کام کب کر سکیں گے؟ جب ہم وحی کے علم سے روشنا ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور وحی کا علم 2 طرح کا ہے. ایک ہے قانونی علم، ایک کیا ہے؟ قانونی علم ہے کہ حد کون سی لگے گی، قانون کون سا لگے گا. جیسے وکیل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہماری قانونی رہنمائی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو علماء کرام ہیں بیسیکلی ان کا کام ہے ٹیکنیکلٹیز کو بتانا. جو عام علم ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انسانوں سے گلہ کیا کہ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اب جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ صرف آپ پریزنٹ لگا لو گے آپ تو پاس ہو جاؤ گے. اب لہٰذا کیا میں نے نماز پڑھی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے پڑھا کیا، میں نے پڑھا کیا ہے. تو کیا اس صورت میں پاس ہو جاؤں گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا، ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا. اور وہ کسی کے لیے نہیں کام کرنا. آپ نے جو دعوت دینی، جب آپ کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولیں تو سب سے پہلے تو مجھے بھی جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے نا. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے تو مطلب میری بھی ضرورت ہے کہ میں کوئی ایسے کام میں ملاوٹ نہ کروں، کوئی چیزیں آگے پیچھے نہ کروں. اگر میں کسی سے کہتا ہوں بھائی وقت پہ سو جاؤ
یہ دین کا تقاضا ہے، تو مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں وقت پہ سو جاؤں۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے، مطلب وہ اصل میں جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ جو دین کے بنیادی علم ہے وہ ہر شخص کی اپنی، کیونکہ کہا گیا کہ ہر مسلمان پر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ نماز کا ترجمہ پڑھنا یا سیکھنا یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ ہم نہیں کر رہے تو ہم کیا ہیں؟ مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مجرم بن کے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے نیک بندے بن کے کھڑے ہوں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے، کسی کو نیکی کی طرف بلائیں گے، تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوگا؟ ہماری اپنی ذات کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب صحت کے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں اور کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ رب کریم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا مسلمانوں کو کھانے کے اصول دیے، کھانے کے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے انسانوں، اے لوگو، کھاؤ اور پیو، لیکن آگے ایک فل سٹاپ لگا دیا۔ فل سٹاپ کیا لگا دیا؟ ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا۔ اب اسراف کیا ہے؟ یہ جو کہ عربی کا لفظ ہے، اس کی میں آگے چل کے تشریح کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اسراف کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کہا انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کس کی اسراف کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے دو طرح کے اسراف سے انسانوں کو روکا ہے۔ مطلب ایک یہ ہے کہ خوراک کے اسراف سے بھی روکا، اور انسان کو مال کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا، مال کو نعمت قرار دیا، اور جو ہے مال کے اسراف سے بھی روکا۔ مطلب جو ہمارے پاس دولت ہے وہ اسراف، مطلب مال کے اسراف سے مطلب ہے مال جس بھی شکل میں آپ کے پاس ہے اس کے اسراف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو روک دیا۔ اب یہ چونکہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے جو ہے ایک تو اس کا عربی کا لغوی معنی ہے کہ حد سے تجاوز کرنا۔ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ اب چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن کریم کے، اس کی تشریح جو ہے احادیث کی روشنی میں اور جو ایک پورا عربی کا علم ہے اس کی روشنی میں کی جاتی ہے، تو اس کی تشریح جو ہے، اس کی تشریح میں ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کی تشریح کے اندر جو ہے 6 باتوں کو شامل کیا ہے۔ اس تشریح کے اندر 8 باتوں کو شامل کیا کہ یہ 8 باتیں جو ہیں، یہ 8 جو کام ہیں، یہ کس میں آئیں گے؟ اسراف کے اندر آئیں گے۔ 8 قسم کی جو مطلب کام ہے وہ آ جائیں گے اس کے اندر، اسراف کے اندر۔ اس میں جو پہلا اسراف کا جو معنی وہ لکھتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اسراف کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ہے بغیر بھوک لگے کھانا کھانا، بھوک نہیں لگی انسان کو، اشتہا نہیں ہے کھانے کی، اس کے باوجود بھی کھانا کھا لے۔ کیا ہے کہ بھوک نہیں لگی، اشتہا نہیں ہے کھانا کھانے کی، پھر بھی کھانا کھا لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں یا اپنی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی کھانے کے معاملے میں کرتے ہیں؟ جی تھوڑا سا بتائیں، مطلب بہت زیادہ لوگ۔ اب دیکھیں، رب کریم نے ہمیں کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑا۔ رب کریم نے صرف ہمیں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، رب کریم نے وسلم کے ذریعے ہمیں صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، رب کریم نے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے عرصے تک اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، اور پھر صحابہ نے عمل کیا، پھر تابعین نے عمل کیا، پھر تبع تابعین نے عمل کیا، یعنی کہ کوئی ایسا ذمہ داری نہیں لگائی جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحت کا پہلا اصول اسلام نے یہ دیا کہ مسلمان جو ہے اگر بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ کھانے کو بھی دین سمجھے۔ کھانا کیا ہے؟ دین کا کام ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ہم اپنی عقل سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اپنی عقل سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں یا ٹھیک عبادت کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ الحکیم ہے اور ہم کون ہیں؟ ہم نہیں جانتے، وحی کو نہیں جانتے، علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس درجے کا علم نہیں ہے جو کہ رب کریم کے پاس ہے، اسی لیے ہمیں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وحی نے ہمیں بتایا کہ جو ہے بغیر بھوک لگے کھانا کھانا یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ اب آج تک ہم نے کیوں نہیں اس کو سیکھا کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ کھانا کھانا مسلمانوں کی یا انسانوں کی اپنی چوائس ہے، جو اس کا دل کرے کھائے،
جب اس کا دل کرے کھائے، جتنا اس کا دل کرے کھائے، ایسے ہی سوچتے ہیں نا. تو یہ ایسا کون سوچتا ہے جو کہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ جو دین سے تعلق رکھے گا وہ کیسے سوچے گا؟ کیونکہ میں دیندار ہوں اور دین 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اور مطلب پیدا ہونے سے لے کے یا مطلب بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک میں حالت امتحان میں ہوں. میری ایگزامینیشن ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیسے لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں پر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو ہمیں بھی جو رب کریم کے فرشتے ہیں وہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں یا ہم مذہب کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیندار ہوتے تو ہم کیا سوچتے؟ ہم پوچھتے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب کھانے کا طریقہ نبی وسلم کا کیا تھا؟ وہ کب کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کیوں کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ یہ 4 سوال بنتے نہیں بنتے. لیکن کیا آج تک ہم نے کسی سے یہ سوال پوچھے؟ ہمیں اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی کہ ہم نے کہا ہم خود ہی بہت عقل مند ہیں، ہم خود ہی بہت عقل مند ہیں، اور ہم خود عقل مند ہیں یہ آپ خود سمجھتے ہیں. تو یہ دھوکہ شیطان نے ہمیں دیا کہ تم بڑے عقل مند ہو، تم اپنی مرضی سے فیصلے کرو. ٹھیک ہے. تو پہلا اصول اللہ اسلام نے یہ دیا کہ اگر صحت مند معاشرہ قائم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ خوراک اس وقت لینی ہے جب آپ کو بھوک لگے. ٹھیک ہے. دوسرا اصول یہ دیا اسلام نے کہ بے وقت کھانا کھانا، نا وقت کھانا کھانا یہ بھی اسراف ہے. یعنی کہ انسان نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ وقت کا تعین کر سکتا ہے. یہ سارے تعین کون کرے گا؟ وہ الحکیم رب کریں گے. اور الحکیم رب نے وہ تعین کر کے ہر چیز کا ہماری جسمانی ساخت کے مطابق جیسا ہمیں بنایا تھا اس کے مطابق، اگر میں یہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ ہمارے پیارے وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے حکیم ہیں. یہ جملہ سمجھ میں آتا آپ کو نہیں آتا؟ اب سوچنا ہم نے یہ ہے کہ جن کا رب الحکیم ہو، جن کا رب الحکیم ہو اور جن کا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دنیا کے حکیم ہوں اور وہ ساری امت بیمار ہو جائے تو کس کا قصور ہو سکتا ہے؟ امت کا ہو سکتا ہے نا. تو یہ امت کا قصور کیوں ہوا کہ امت نے اس کو مذہب سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا؟ مذہب سمجھ لیا، اور دین سے رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جب دین سے رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو آج اس کا انجام یہ ہوا کہ 25 سے 28% لوگ پاکستان میں شوگر کے مریض. ٹھیک ہے. 1000 لوگ روزانہ کی بنیاد پر ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. 12-13% لوگ ہائپرٹائٹس کے مریض، اور معدے کی تو پوری قوم مریض ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے. ہم نے دین اسلام سے، اس وحی سے فیض حاصل نہیں کیا اس معاملے کے اندر، اور ہم نے خوراک کھانے کو اور سونے جاگنے کو دین کا مسئلہ نہیں سمجھا. یہ بنیادی پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ صحت اس کا بائی پروڈکٹ تھی. صحت اگر ہم اس دین کے پیرامیٹر کو اپناتے تو صحت ہمیں مل جانی تھی، لیکن ہم نے اس کو اگنور کر دیا، جس کی وجہ سے آج صحت ہم سے ناراض ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمارا معاشرہ صحت مند ہو جائے، جیسے ہمارے ماں باپ صحت مند تھے 40 سال پیچھے، ہماری مائیں مطلب 4-4 6-6 بچے جن رہی تھیں، کسی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں تھی، کسی مسائل کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے باپ کو ملٹی وٹامن کھانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو 40 سال پہلے جو مطلب کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ تو آج بھی آپ لوگ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم سارے کیوں بیمار ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کھانے پینے کے اصول اپنے بنا لیے. تو دوسرا اصول اسلام نے کیا دیا ہے کہ نا وقت کھانا کھانا، بے وقت کھانا کھانا یہ بھی اسراف ہے. اب بے وقت کیا ہے دین اسلام میں؟ کہ جو بھی آپ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں، رات مطلب 8 بجے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، وہ سارا کھانا دین اسلام کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مطلب حکمتیں کیا ہیں. اب سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھانا ہضم کرنے کا جو کام ہے، یہ جو ہمارا لبلبہ ہے، پنکریاٹ جسے کہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے. تو چونکہ 10,000 سالوں کی انسانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری اس وقت موجود ہے، اس میں سے پچھلے اگر 30 سال 40 سال کو چھوڑ دیں تو کبھی بھی 10,000 سالوں میں انسان نے عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا. عموم کی بات کر رہا ہوں، انفرادی بات نہیں کر رہا. تو لہٰذا ہمارا یہ جسم کی جو کوڈنگ ہوئی ہے، یہ لبلبے کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے. میرا کام جیسے جب دفتر بند ہو جاتا ہے تو چوکیدار، جب سارے تالے والے لگ جاتے ہیں، چوکیدار کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر پہ جا کے سو جاتا ہے. اب اگر وہ اس گھر کا یا اس دفتر کا مالک بھی آ جائے تو چوکیدار موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا.
اسی طرح جب ہم عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اندھیرا پڑنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو جو ہمارا یہ ہضم کرنے والا نظام جو ہے سارا یہ سو چکا ہوتا ہے، تو لہذا وہ خوراک ساری رات ہمارے معدے میں پڑی سڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دین، یہ تو سائنس کی بات بتا رہا ہوں، لیکن دین کی بات ہے، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی، دین میں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اتھینٹیسٹی جو ہے وہ رب کریم کی طرف ہے، اور رب کریم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، رب کریم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی سے پاک ہیں وہ۔ تو دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر آپ صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں، صحت مند گھرانہ چاہتے ہیں، میں معاشرے کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے تو آپ کی بات کروں گا، اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہو جائیں تو عشاء کے بعد کھانا بند کر دیں، اس کی اجازت ہمیں مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو، سفر میں ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے اس وقت لیکن اس کو بھی برا سمجھتے ہوئے، کیونکہ برا سمجھتے ہوئے کریں گے تو اگلے دن اس سے باز آ جائیں گے، لیکن اگر اس کو ٹھیک سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ تیسرا اصول اسلام نے یہ دیا صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے، فرمایا کہ جلدی جلدی بے صبری سے کھانا یہ بھی اسراف ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے؟ بڑے اطمینان سے، تحمل سے، ٹھیک ہو کے بیٹھ کے، چبا چبا کر آرام سے کھانا کھانا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ ہم دو طرح کی خوراک لیتے ہیں، ایک جو انرجی کے لیے کاربوہائیڈریٹ جسے کہتے ہیں، اور دوسری پروٹینز ہوتی ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کی اصل ہضم کرنے کا جو 80% کام ہے ہمارے منہ میں تکمیل پاتا ہے۔ ہمارے منہ سے جو رال نکلتی ہے، جو پانی نکلتا ہے، جب ہم چبا چبا کے کھانا کھاتے ہیں، اس میں 30-35 دفعہ اس کو چباتے ہیں، اچھی طرح چباتے ہیں اور سکون سے اطمینان سے کھاتے ہیں، تو ہمارے خوراک کا جو 80% جو روٹی جسے ہم کہتے ہیں، روٹی چاول، وہ سارا یہیں پر ہضم ہونے کا کام ہو جاتا ہے اور معدے پر برڈن نہیں پڑتا۔ اور جب ہم جلدی جلدی کھاتے ہیں تو وہ سارا برڈن معدے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر آپ 50 کلو کی بوری اٹھوائیں گے تو وہ آسانی سے اٹھا لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کا یہ کام ہے۔ لیکن اگر وہی بوری آپ مجھ سے اٹھوائیں یا آپ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سے نہیں اٹھے گی۔ تو جب ہم یہ کام منہ سے نہیں لیتے تو اس معدے کے اوپر یہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے اور وہ کام پھر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، اور بہت ساری ہماری جو خوراک ہے انڈائجسٹڈ جو ہے وہ اس میں نکل جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور ہمارے معدے کو شدید اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اسلام نے آپ کو صحت مند کیا دیا؟ خوراک سے اگر آپ نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ چبا کے کھانا کھانا۔ چوتھا اصول اسلام نے یہ دیا کہ جب بھی آپ نے خوراک کھانی ہے، خوراک کا چوائس کرنی ہے خوراک کی، تو یہ جسم جو ہے یہ آپ کے پاس رب کریم کی امانت ہے، یہ آپ نے خود نہیں بنایا، اس کو آپ نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ آپ کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے امانتاً آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جان کو خود سے ہلاک نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے خود سے مکمل طور پر ہلاک نہیں کر سکتے، اسی طرح جزوی طور پر ہلاک کرنے سے بھی منع کیا کہ ایسی خوراک جو کہ مضر صحت ہو، جو ہیلتھ کے لیے اچھی نہ ہو، ایسی خوراک استعمال کرنا بھی دین اسلام اس کو اسراف کہتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو اسراف کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایسی خوراکیں بھی ہماری صحت کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رب کریم کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا کہ کلو حلالا طیبا، کہ اے لوگوں کھاؤ، لیکن 2 شرائط پوری کرنی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ خوراک حلال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ خوراک طیب بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب حلال کی جو بات ہے، آج جو معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں، معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ حرام ذرائع سے پیسے حاصل کر رہی ہے، وہ رشوت لیتی ہے، وہ 2 نمبر مال بیچتی ہے، وہ ملاوٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ اس حکم کو پورا نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، کسی کہنے والے سیانے نے کہا کہ حرام کھانے سے شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ حرام کھانے سے شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج جو نسلوں کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز کو دین کا تقاضا سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو اپنی کاراگری سمجھ لیا حرام کمانے کو، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری نسلوں کی تباہی ہو رہی ہے۔ جو کچھ آج کل آپ ٹی وی چینل پہ جو ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ اس میں دکھایا جا رہا ہے، وہ اسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جن معاشروں کے اندر حرام عام ہے، جن کے اندر ہمارے جیسے غریب لوگوں کے وہ مسئلے نہیں ہیں،
وہ مسئلے انہی گھرانوں کے ہیں جہاں پر حرام کو حلال سمجھ لیا گیا. سمجھ گئے نا, اشارہ کافی آپ کے لیے. تو وہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے اس حرام کی وجہ سے. اس کے بعد رب کریم نے کہا کہ وہ طیب بھی ہونا چاہیے. اب طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب کا میں نے ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے, عربی کا لفظ ہے کہ خوراک ایسی ہونی چاہیے جو کہ نافع بدن ہو, جو کہ آپ کو فائدہ دے, آپ کے جسم کو فائدہ دے, نقصان نہ دے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دودھ ہے, سبھی آپ پیتے ہیں ماشاءاللہ, پنجابی بچے ہیں سارے, تو دودھ جو ہے حلال بھی ہے, طیب بھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے گرمیوں میں کبھی کبھی دودھ کھٹا گرمی کھانے کی وجہ سے کھٹا ہو جاتا ہے, تو ہم اس کھٹے دودھ کو کیا کرتے ہیں, اس کو استعمال نہیں کرتے. کس ڈر سے استعمال نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کھٹا دودھ پیا تو ہم بیمار نہ ہو جائیں, ہمارا معدہ خراب نہ ہو جائے, ہمیں الٹی نہ لگ جائے, ہمیں پیچس نہ لگ جائیں. حالانکہ جو کھٹا دودھ ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا, وہ کھٹا جو دودھ ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا, لیکن وہ طیب نہیں ہوتا, وہ نافع بدن نہیں ہوتا. طیب کے کیا معنی ہوئے؟ نافع بدن, فائدے مند ہونا, اور وہ نافع بدن نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں خوراکوں سے روکا ہے کہ خوراک حلال بھی ہونی چاہیے اور خوراک نافع بدن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ہے اسی طرح اگر کسی چیز کے اندر, کیونکہ آج کل کیمیکلز کا دور ہے, تو کسی بھی حلال اور طیب خوراک کے اندر اگر کوئی ایسا کیمیکل ملا دیا جائے گا جو کہ مضر صحت ہو, تو کیا ہوگا, وہ بھی اسی اصول میں آ جائے گی, وہ خوراک بھی اسی اصول کے اندر آ جائے گی. اس وقت 4 ایسی خوراکیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں, اور وہ چاروں خوراکیں سائنسی لحاظ سے انٹرنیشنلی پروف ہو گئی ہیں کہ وہ 4 خوراکیں جو ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ان کو انسانی صحت اس سے ٹھیک نہیں رہ سکتی, بلکہ انسانی صحت خرابی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ 4 خوراکیں کیا ہیں؟ وقت ہمارے پر مختصر ہے تھوڑا سا. وہ 4 خوراکیں ہیں. سب سے پہلے ہے سفید چینی. کیا ہے؟ سفید چینی. جب تک ہمارے باپ دادا تندرست تھے تو وہ صحت کے لیے, میٹھے کے لیے گڑ استعمال کرتے تھے, اور گڑ جو ہے اس کے اندر کیمیکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, لہٰذا اس کے ہیلتھ بینیفٹ ہیں, اینٹی ہیلتھ بینیفٹ اس کے بہت کم ہیں. اس کے مقابلے میں جو چینی ہے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بے تحاشا کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو پڑھا لکھا ڈاکٹر, جو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے جو چینی ہے وائٹ شوگر, وہ جو ہے وائٹ پوائزن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وائٹ پوائزن. تو پوائزن کوئی مطلب صحت بخش چیز ہو سکتی ہے پوائزن؟ تو لہٰذا ہمارے دین نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے کوئی مضر صحت چیز استعمال نہیں کرنی. یعنی چینی چھوڑنا یہ دین کا تقاضا ہے. صحت تو سیکنڈری چیز ہے مسلمان کے لیے, صحت سیکنڈری چیز ہے, دین پرائمری چیز ہے. پرائمری پڑھیں گے تو سیکنڈری ملے گی نا. اگر آپ نے 5 جماعتیں پاس نہیں کی تو 6ٹھی جماعت میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کیا کرنا ہے, چینی کو اس لیے چھوڑنا ہے کہ چینی مضر صحت ہے, اور مضر صحت چیزوں سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا فائدہ کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم اس کی مخلوق ہیں, اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں. دوسرا جو چیز اس وقت آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے وہ ہے فائن آٹا, ریفائن فلور. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے اس کو بھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے, پروف کر دیا ہے کہ جو ریفائن آٹا ہے یہ اس کے اینٹی ہیلتھ جو مسائل ہیں زیادہ ہیں اور بینیفٹ مسائل بہت کم ہیں. تو ہمارے جو باپ دادا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج سے 50 سال پیچھے تک ہمیشہ انسانوں نے ہول ویٹ استعمال کی تھی, یا پورا مکمل آٹا کھایا تھا جس کے اندر چوکر بھی ہوتا تھا, جس میں میدا بھی ہوتا تھا, جس میں سوجی بھی ہوتی تھی. یعنی کمپلیٹ آٹا کھاتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ صحت مند تھے. اور آج آپ نے صبح جو ناشتہ کیا ہے کون سے آٹے سے ناشتہ کیا ہے؟ فائن آٹے سے ناشتہ کیا. اگر آپ نے بریڈ کھائی ہے تو کون سے آٹے کی بنی کھائی ہے؟ میدے کی بنی ہوئی کھائی ہے, جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو لہٰذا دنیا نے اب یہ مان لیا ہے کہ یہ جو ہے فائن آٹا جو ہے, ریفائن فلور جو ہے, یہ اینٹی ہیلتھ ہے, یہ ہیلتھ کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. اور کسی حکیم سے اگر آپ پوچھیں گے, کسی حکیم سے آپ پوچھیں کہ حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فائن آٹا کھاتا ہوں تو کیا میرا معدہ تندرست رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, قبض پیدا ہوتی ہے. اور قبض کو جو ہے حکمت کی زبان میں ام البرائز کہا جاتا ہے کہ قبض جو ہے تمام بیماریوں کی ماں ہے. قبض کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو جب آپ کا معدہ خراب ہو گیا تو اس نے کیا کیا, آپ نے آپ کو جکڑ لیا آپ کو بیماریوں نے. ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد تیسری جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت، اس کو بھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ ہے بناسپتی گھی اور تیل، ریفائن آئل اینڈ بناسپتی گھی۔ بناسپتی گھی کے بارے میں تو پچھلے دنوں بھی حکومت پنجاب کے ایک کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، وہ ڈاکٹرز ان کے بیٹھے ہوئے تھے پنجاب حکومت کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بناسپتی گھی کے اوپر حکومت پنجاب پابندی لگانے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے یہ ایسا آئل اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انڈسٹریل آئل ہے، اور جسے پام آئل کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں استعمال نہیں ہوتا، اور پاکستان میں وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کی جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل جو دیسی سرسوں ہے اس کا تیل استعمال کرنا ہے، یا جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو ہم نے دیسی گھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی جو چیز ہے وہ جو اس وقت ہماری زندگی میں آ گئی ہے وہ ہیں کولڈ ڈرنکس، ڈبے کے جوسز، پیکڈ فوڈ جسے کہا جاتا ہے۔ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام پیکڈ فوڈ جو ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹ بہت کم ہے، اور اینٹی ہیلتھ بینیفٹ اس کے مطلب اس کے اینٹی ہیلتھ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور دین نے ہمیں، کیونکہ ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں، ہم نے اس کو رب کہا ہے، اس کو رب مانا ہے، تو رب وہ ہوتا ہے جس کی بات مان جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ صبح سے شام تک کتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کا کلمہ سنتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں 6 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگتی ہے اذان کے اندر، پھر اگر آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تکبیر ہوتی ہے، پھر اس میں 6 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگتی ہے۔ پھر آپ اگر ظہر کی نماز جیسے ابھی آپ پڑھیں گے تو اگر آپ اس میں 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ 72 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگاتے ہیں، ہر رکعت میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ، اور آخری میں 6 دفعہ، مطلب پہلی میں 6 دفعہ اور پھر 5 دفعہ، تو 72 دفعہ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، کیا ہم اللہ اکبر مانتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم بڑا مانتے ہیں؟ جب ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں، تو کیا ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، اس بڑے نے کیا کہا ہے؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے، جس کو آپ بڑا تسلیم کر لیں۔ تو چونکہ انسان بھولنے والی مخلوق ہے، اسی لیے 5 دفعہ یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تاکہ ہر 3-4 گھنٹے بعد آپ کو یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ تو جب سب سے بڑا اس کو مان لیں گے تو جب تک حاکم کی عظمت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اس کی بڑائی کبریائی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو پھر اس کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو بڑا نہیں مانتے، اپنے والد کو آپ بڑا نہیں سمجھتے، تو آپ کی بات اس پہ آپ کی زندگی میں اس کا اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اگر آپ ان کو بڑا مانتے ہیں، اپنا ہمدرد مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ان کی بات، ان کی کہا مان کر خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کو بڑا نہیں مانتے، ان کو اپنا مربی نہیں مانتے، ان کو اپنا خیر خواہ نہیں مانتے اپنے والدین کو، تو کیا آپ کو ان کی بات من کے خوشی ہوگی؟ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اس رب کو بڑا ماننے، اللہ اکبر کے اوپر ہر وقت ہم نے ذہن رکھنی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 350 دفعہ ایک بالغ مسلمان کو اس اللہ تعالیٰ پریکٹس سے گزارتا ہے کہ تقریباً جب ساری نمازوں کا اور آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 350 دفعہ اللہ اکبر کا کلمہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 72 دفعہ یہ ہو گیا، 18 دفعہ پہلے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد پھر سب سے بڑی پہلی جو آواز رکھتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک تسبیح کی طرف توجہ دلائی گئی، جو کہ ماشاءاللہ اکثر آپ لوگ کرتے ہوں گے، 33 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر۔ تو مطلب کم و بیش ہم 350 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کیا اللہ اکبر کو مانتے بھی ہیں؟ یہ نقطہ آپ نے سمجھنا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں 350 دفعہ اللہ اکبر کہلوایا؟ اسی لیے کہ بھولنے والی مخلوق ہے، یہ بھولے نہ، یہ بھولے نہ۔ تو ہم نے یہ لفظ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑا بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمیں چاہتا بھی ہے، ہمیں جہنم سے بچانا بھی چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی غالب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دین اسلام غالب ہو جائے، اور جو لوگ دین اسلام پر چلنے والے ہوں ان کی اس دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے، لیکن اس حکومت کے لیے ان کو اس کا تابع ہونا پڑے گا۔ جیسے سپر پاور کے ساتھ جو قومیں سائن کر لیتی ہیں، اس کو سپر پاور مان کر تو پھر اس کی ڈیفنس کی ذمہ داری کس کے اوپر چلی جاتی ہے؟ اس سپر پاور کے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم رب کریم کو سپر پاور مان لیتے ہیں تو پھر ہماری بھی ہر قسم کی نیڈ کی ضرورت اس رب کریم کے پاس چلی جاتی ہے، تو پھر وہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
اور پھر ان کی برت جب آتی ہے تو ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے قدم 10 قدم آگے چلے جاتے ہیں. ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس کے نتائج بہت بہت بڑے بڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو ہم مچوے سے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ہم ناکامی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو 4 اصول اسلام نے آپ کو دیے اس آیت کے اندر. کیا اصول دیے؟ کہ جو ہے بغیر بھوک لگے کھانا نہیں کھانا. اس آیت کے بارے میں جو بڑے بڑے محدثین اس دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نصف آیت ہے، بلکہ یہ سورہ اعراف کی آیت میں مل جائے گی آپ کو یہ آیت. اور کہا کہ اس میں رب کریم نے پوری طب کو جمع کر دیا، یعنی کہ پوری طب سیکھنے والے آدمی کو جتنی فائدہ ہوگا اس ایک آیت کو سمجھ لے، اس کے اوپر عمل کر لے گا، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر پیارے وسلم نے اس آیت کی مزید تفسیر بتائی ایک آیت کے اندر. فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے کیا فرمایا؟ آدم کے بیٹے نے یا بیٹی نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا. ہم سب آدم کے بیٹے نا، تو ہمارے باپ کا نام کیا نہ تھا؟ آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا. مقصد کیا ہوا اس آیت کا، اس حدیث کا؟ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم سوچیں پھر اپنی طرف آئیں اور اپنی قوم کی طرف آئیں تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ اس وقت یہ غلطی کرتے ہیں؟ ساری کرتے ہیں. تو پھر جب اس الحکیم رب کو کہنا نہیں مانیں گے، اس پیارے وسلم جو کہ حکیم سب سے بڑے حکیم تھے ان کا کہنا نہیں مانیں گے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آج ہماری صحت ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھانا. کیا کرنا؟ فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی پینے کے لیے رکھو اور ایک حصہ خالی رکھو ہوا کے لیے. تاکہ تبخیر کا جو عمل ہوتا ہے، جب آپ سمجھیں جب کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں. تو جب گیسز پیدا ہوتی ہیں، جب معدہ بھرا ہوا ہوگا تو گیسز پھر آپ کے یہاں پر آئیں گی اوپر. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر معدے کے اندر کوئی گنجائش ہوگی تو گیسز وہیں پر رہیں گی اور آپ کا یہ ٹائکیریا جو سارا ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو سائنسی وجہ بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس پیارے وسلم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، جو کہ الحکیم ہے، جو کہ الحکیم ہے، ساری حکمتوں کو جانتے ہیں، انسان کے پرزے سے واقف. ٹھیک ہے جی. تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو چٹنی کھا کے بھی مزہ آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو چٹخارے آج ہم کھانے پر مجبور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اصل میں یہ ساری میڈیسن کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے کیا. کیوں کیا گیا یہ سب کچھ؟ یہ اتنے بڑے جو اشتہارات دکھائے گئے، اتنے بڑے مطلب اشتہارات، گھی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بریانی بھی پڑی ہوئی ہیں، قورمے بھی پڑے ہوئے ہیں، مچھلیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. وہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہماری اشتہا بڑھانے کے لیے، تاکہ ہم کھانے والے جانور بن جائیں. اس وقت انسانیت کھانے والے جانوروں میں کنورٹ ہو گئی ہے. جب انسانیت کھانے والے جانوروں میں کنورٹ ہوئی تو جو رب کریم نے جو قدرتی طریقے بنائے تھے، جو ہماری خوراک قدرتی طور پر اگ رہی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے خوراک بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی. تو کیا کیا؟ پہلے ہائبرڈ بیج لائے گئے، پھر اس کے بعد GMO فوڈ لایا گیا، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، جو کہ انسان نے چونکہ اس کے اندر غلطی کی، اس کے اندر ایسی زہریں ڈالی کہ تاکہ اسے مطلب وہ خراب نہ ہو، خوراک وہ جلدی ایکسپائر نہ ہو، اس کے اندر زہر انجیکٹ کی جائے. ایسے آرگنزم اس کے اندر انجیکٹ کی جاتے ہیں جس سے انسانی صحت کو خطرہ ہوتا ہے. اور یہ کیوں کرنا پڑا؟ کہ انسانوں کی فیڈ کی نوڈ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ وہ اب قدرتی طریقے والی جو خوراک اگ رہی تھی اسے وہ پورا نہیں ہو رہا. اور مقصد کیا تھا؟ کہ انسانوں کو اس طرف لا کر ساری انسانیت کو بیمار کیا جائے اور یہ جو ہے میڈیسن کی انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ دیا جائے، پیسہ کمایا جا سکے، اس کو بوسٹ دیا جائے اور اس سے پیسہ کمایا جا سکے. تو لہٰذا جب ہم کھانا کھائیں گے بھوک لگنے کے بعد تو پھر اگر امی چٹنی بھی دیں گی تو وہ بھی بڑی اچھی لگے گی. اور جب بغیر بھوک کے کھائیں گے تو مرغی بھی پکی ہوگی تو کہیں گے امی آج مرغی مزیدار پکی نہیں. ٹھیک ہے. کہ اتنے مسالے کیوں ڈالنے پڑ رہے؟ 40 سال پہلے یہ مسالے نہیں ڈالنے پڑ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہم کھانا اس وقت کھاتے تھے جب ہمیں واقعی بھوک لگتی تھی، یعنی کہ 2 وقت کھانا کھاتے تھے. اب ہم کتنی دفعہ کھا رہے ہیں؟ 5 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی ان بنیادی اصولوں کو دین سے نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. تو دین کا سورس کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارے خالق ہیں، اور وہ اس سے بہتر کوئی ہمیں سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری بیماری کی داستان ہے. اگر ان 5 پیرامیٹروں کو آپ پورے کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے بیشتر بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے وائٹ شوگر کی جگہ پر گڑ لے کر آنا ہے، آپ نے فائن آٹے کی جگہ پر چکی کا آٹا لینا ہے، آپ نے جو ہے بناسپتی گھی اور تیل کی جگہ پر آپ نے
جو ہے وہ سرسوں کا تیل اور جو ہے دیسی گھی اگر گاؤں میں افورڈ کر سکتے ہیں وہ لینا ہے آپ نے یہ کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں، کیونکہ پہلے ہم پیسے لے کے مطلب جو ایسی چیزیں پی رہے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پھر ہماری صحت بھی برباد ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے آل بازے کے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم گناہ کا کام کرتے ہیں۔ مطلب پیپسی پینا آپ کی چوائس نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیپسی کے اندر ہیلتھ بینیفٹ کم ہیں اور اینٹی ہیلتھ مسائل زیادہ ہیں، اب پیپسی اگر آپ پئیں تو اس نظر سے پئیں یار میں برا کام کر رہا ہوں۔ جب آپ برا کام کرتا ہوئے سوتے ہوئے پئیں گے تو کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ اس کو برا کام نہیں سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں چھوٹے گا، اور پھر آپ کبھی توبہ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں گناہ کیا ہے کہ جب انسان کسی کام کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو توفیق مل جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو رب کریم اتنے مہربان ہیں، وہ رب کریم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کام کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر آپ مر جاتے ہیں اور توبہ آپ نہیں کرتے۔ لہٰذا جب توبہ نہیں کرتے تو آپ کے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑے رہتے ہیں، اور جب پڑے رہیں گے تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بعد دو اور پیارے وسلم نے مطلب حکمت کی باتیں ہمیں بتائیں کھانے کے معاملے میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اے انس جب تم کھانا بنانے لگو تو اپنے کھانے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، تو جب پانی زیادہ ڈال دو گے تو پانی کی تو قیمت نہیں ہوتی، کیا ہو جائے گا؟ سالن زیادہ ہو جائے گا۔ جب زیادہ ہو جائے تو کیا کرو کہ اپنے کسی غریب پڑوسی کو ہدیہ کر دو۔ تو مطلب دو باتیں اس میں ارشاد فرمائی، ایک یہ فرمایا کہ سالن جب بھی پکاؤ تو کوشش کرو کہ اس کو پانی کے اندر پکاؤ، کیونکہ جب پانی میں سالن پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ پانی جو پیندا جو ہے، اب تو پہلے تو مٹی کے برتن تھے نا تو وہ اتنا نقصان نہیں ہو رہا تھا، اب چونکہ اسٹیل کے اور سلور کے برتن ہیں غریب گھروں میں، تو جب پیندے کے ساتھ وہ لگتے ہیں تو اس سے کچھ پارٹیکل جل جاتے ہیں۔ جب گھی میں پکاتے ہیں ہم تو اس کے کچھ پارٹیکل جل جاتے ہیں، اور جب پارٹیکل جل جاتے ہیں وہی اندر جا کے پھر کینسر کاز کرتے ہیں، وہی جا کے اندر بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ تو اسی لیے وسلم نے اس الحکیم رب کریم کی علم کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ آپ نے سالن کس میں پکانا ہے؟ پانی میں پکانا۔ تو کیا ہوگا؟ اب سائنس نے تحقیق کر کے پتہ کرایا، آپ گوگل میں سرچ کریں گے کہ مطلب آپ کہ اس کے مٹن شوربے کے کیا فائدے ہیں یا چکن شوربے کے کیا فائدے ہیں، تو آپ کو 12 سے 15 ایکسٹرا ہیلتھ بینیفٹ ملیں گے اس کی نسبت، تلی ہوئی چیز کی نسبت، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کون سا سالن کھانا ہے؟ شوربے والا سالن کھانا۔ شروع میں تھوڑی سی دشواری ہوگی کیونکہ ایکسٹرا جو آئل ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ آئل جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ آپ کو زیادہ کھانے کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور آئل کا کوئی کام نہیں۔ آئل کیا کرتا ہے؟ ہمیں زیادہ گھی جو ڈالتے کیوں کھاتے ہیں؟ وہ اصل میں ٹیسٹ انہانسر ہے۔ کیا آئل کیا ہے؟ ٹیسٹ کو انہانس کرتا ہے، ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے، اور آئل کا کوئی کام نہیں، اور آئل کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ پاکستانی قوم جو کہ اس طرف میں نے آپ کو بتایا کہ 52% ہمارا جو پیسہ ہے وہ سود میں چلا گیا ہے۔ پچھلے سال پاکستانی قوم نے جو آئل کی انٹیک ہے اس کی پر پرسن 20 سے 22 لیٹر ہے، جو کہ دنیا کے اندر فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پر ہے، یعنی ہائیسٹ ہے۔ مطلب غربت کا حال آپ دیکھیں، ہماری غریبی کا حال دیکھیں، اور ہمارے سود کی صورتحال دیکھیں، اور آئل کی انٹیک کیوں آپ دیکھیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میڈیا کے زور پہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں سارا دن دکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ روش کس کی تھی؟ یہ روش اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بتائی تھی۔ فرمایا رب کریم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 ہے، لکھ لیں، پڑھ لیجیے گا ترجمہ اس کا۔ فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے۔ لیکن آج ہمارا بھی یہی حال بنا دیا انہوں نے کہ ہم بھی کس لیے جی رہے ہیں؟ اکثر آپ نے کب نہ سنا ہوگا، وہ یار کام کیوں کرتے ہیں، کماتے کیوں ہیں؟ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جملہ درست نہیں ہے۔ جملہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ رب کریم نے کہا کہ روزی کماؤ اور معاشرے میں اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو آپ کفالت کریں۔ اس لیے نہیں کمایا کہ کھاؤ اور اڑاؤ، اس لیے نہیں کمانا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، اب اس کا ایک اور حل بتاتا ہوں آپ کو۔ پچھلے دنوں ابھی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی جو کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے ہیلتھ کے جو ڈاکٹر تھے وہ اس میں آئے تھے نا، تو اس میں ایک نان مسلم ڈاکٹر آیا تھا۔ تو اس نان مسلم ڈاکٹر نے وہاں پر اسپیچ کی، تو اس نے کہا پاکستانیوں سے کہ پاکستانیوں، جو آپ روزے رکھتے ہو نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بولا بھی کیا فرق ہے ہمارے روزوں کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے اندر 2 چیزیں نہیں تھیں جو تم اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے کیا نہیں تھی؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اندر پراٹھے نہیں ہوتے تھے۔ کیا نہیں ہوتے تھے؟ پراٹھے نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے اندر پکوڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب اس کی ریزن جب میں نے پیچھے جا کے تلاش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ میں آپ کے لیے بھی لے کر آیا ہوں کہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں ان کو ہضم ہونے کے لیے
8 سے 10 گھنٹے کا دورانیہ چاہیے. جو چیز فرائی ہوگی اس کو ہضم کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 8 سے 10 گھنٹے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے روزے کے ٹائم پر آپ نے پراٹھے کھا لیے اور تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو اب وہ کتنی دیر میں ہضم ہوں گے؟ وہ 8 سے 10 گھنٹے بعد. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ ہمارے اس معدے کو، جس کی کوئی زبان نہیں ہے، ہمارے بازو تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے کندھے تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہماری ٹانگیں پٹھے تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا برین تھکتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن معدہ تھکنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا معدہ بھی تھک رہا ہے. یقیناً وہ بھی جس طرح یہ چیزیں تھک رہی ہیں اسی طرح وہ بھی تھکتا ہے بیچارہ. لیکن اسی کو ریسٹ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے تھے. اسی کو ریسٹ دلانے کے لیے پیارے وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی زبان نہیں ہے. یہ باقی جو اعضاء ہیں ہمارے، یہ جب تھکتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ بازو سے زیادہ کام کریں تو آپ کو اندازہ ہو یار یہ بازو تھوڑا سا درد کر رہا، کام پھر آپ بند کر دیتے ہیں. آپ یہ چلتے ہیں آپ پیدل یا دوڑتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پٹھے درد کر رہے ہیں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام کر لیتے ہیں. لیکن معدے کے بیچارے کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی زبان نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا رب کریم نے انتظام کیا، کیونکہ رب کریم جو ہے ہمارے پورے جسم کے خالق ہیں، تو اس کا انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب ہم نے کون سا روزہ رکھنا شروع کر دیا؟ ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا پروٹھوں والا. اب پروٹھا ہضم ہوتا ہے 8 سے 10 گھنٹے بعد. تو لہٰذا جو ریسٹ اللہ رب العزت چاہتے تھے وہ ریسٹ اس بیچارے معدے کو نہیں ملتا. اب آج تو یہ شکایت نہیں کر سکتا، یہ قیامت والے دن ضرور شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. جس دن اس کو زبان ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. فروٹ جو ہے 30 منٹ میں ختم ہو جاتے تھے، اور ہمارے جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے رب کریم سے کہا تھا اے رب کریم مجھے اور میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو رب کریم پھلوں سے رزق دیجیے. اس سے رزق دیجیے پھلوں سے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ بھی الحکیم رب کے دوست تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا رقب دیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سجائی تھی، کیونکہ فروٹ کتنی دیر میں ہضم ہو رہے ہیں؟ 30 منٹ میں ہضم ہو رہے ہیں. یعنی کہ ادھر آپ نے فروٹ کھائے اور آدھے گھنٹے بعد آپ کا معدے کا کام ختم ہو گیا. اب جب معدے کا کام ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس معدے کو ریسٹ مل گیا. اور جب آپ نے تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو اس کو کتنی دیر کام کرنا پڑے گا؟ اس کو 8 سے 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. لہٰذا اس کو بیچارے کو ریسٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے جسم میں صحت کے مطابق 4 سے 5 لیٹر خون ہوتا ہے. تو جب معدے کا کام شروع ہوتا ہے، جب معدے میں خوراک جاتی ہے تو معدہ مطلب جو ہے میسیج بھیجتا ہے دماغ کو کہ میرے پاس کام آ گیا، میں نے کام کرنا ہے. اب لہٰذا مجھے کام کے لیے کیا چاہیے؟ انرجی چاہیے. اور انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ بلڈ سے ملتی ہے. تو ہمارے خون کا بیشتر حصہ جو ہے ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے. اور جب معدے میں چلا جاتا ہے تو ہمارے جسم کے ریسٹ حصے کے لیے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تھکن محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں. ہم کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں، ہمیں سیدھے طرح ہمارے سے 1 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم معدے کو خالی نہیں رہنے دیتے. لہٰذا جن کی یاد کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی یاد کے لیے ہر دوسری رکعت کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے ہمارے لیے مانگا تھا رب کریم سے، اور پھل، ان کا استعمال ہماری زندگی میں کتنا ہے آپ کو اندازہ لگا. یہ ہماری ناکامی کی وجہ ہے، یہ ہمارے صحت کے مسائل ہیں. تو لہٰذا کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو جلد ہضم ہو جائیں، تاکہ آپ کے خون کا جو بیشتر حصہ ہے وہ آپ کی پوری جسم میں گردش کرے، نہ کہ وہ سارا دن معدے میں پڑا رہے، نہ کہ سارا دن وہ معدے میں پڑا رہے. میں 3-4 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. فروٹ 30 منٹ میں ہضم ہو جاتے ہیں، یہ میں نے نیٹ سے اٹھایا، مطلب تحقیق سے ہی ہوتا ہے. مطلب ساری چیزیں، کچی سبزیاں جو ہیں 30 سے 40 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہیں. ابلی ہوئی سبزیاں بھی تقریباً 50 منٹ تک ہضم ہو جاتی ہیں. جو سادہ روٹی ہے ہماری، جو چکی کے آٹے کی روٹی ہے، وہ تقریباً 30 سے 60 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو فائن آٹے کی روٹی ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے لیتی ہے. حالانکہ 2 گھنٹے بھی انہوں نے صرف گمراہ کرنے کے لکھے ہیں، بیسیکلی وہ جا کے 4 گھنٹے بعد ہی ہضم ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ نیٹ سے لیے ہیں میں نے چیزیں یہ ساری. اس کے بعد جو ہے باقی جو چیزیں ہیں، جو آلو چپس بڑے ہم شوق سے کھا رہے ہیں، وہ 4 سے 6 گھنٹے بعد ہضم ہوتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم 2 کیلے کھا لیں تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں طاقت ملے. اور پھر یہ ہے کہ کیلا جو ہے یہ جنت کے پھلوں کے اندر ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جنتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دیں گے، اتنا قیمتی پھل ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے.
یعنی کہ اگر آپ نے صبح ناشتے میں 2-3 کیلے لے لیے تو آپ سارا دن کچھ بھی نہ لیں تو آپ کی صحت پہ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. یہ ایسی بہترین چیز ہے. تو یہ چارٹ بھی انشاءاللہ آپ کو جاتے ہوئے یہ مل جائے گا چارٹ نا. تو آپ نے اس کے مطابق ایسی چیزیں کھانی ہیں جو جلد ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اب اس سے ہماری پاکستان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم پاکستان کی معاش کے اوپر کیا فرق پڑے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر پاکستانی قوم یہ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں اور پاکستانی قوم شوربے والے سالن کے اوپر آ جائے تو کم از کم 1600 سے لے کے 2400 ارب روپے کی بچت پاکستان کو ہو سکتی ہے. کتنی بچت ہو سکتی ہے؟ 1600 سے لے کے 2400 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے. اس سود سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اربوں روپے کی جو ہم میڈیسن کھا رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اور یہ سب کچھ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہونے میں 30 سے 40 دن لگتے ہیں. جو ہیبٹ ہماری اس وقت ہیں تلی ہوئی چیزیں کھانے کی، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے اور رب کریم کی اس بات کو مان لیں گے اور سادہ خوراک کی طرف آ جائیں گے تو 30 دن ہمیں تھوڑی سی 40 دن دشواری ہوگی، اس کے بعد کوئی دشواری نہیں ہوگی. لیکن ملک کے اوپر کتنا بڑا احسان ہو جائے گا کہ 1600 سے لے کے 2400 ارب روپے بچ جائیں گے. اور ہر گھر کا اپنا بجٹ جو ہے، اگر آپ کے گھر میں 10 کلو گھی آتا ہے تو 2-2.5 کلو میں آپ کا پورا ہو جائے گا. یہ اس کا بینیفٹ بتا رہا ہوں. اور پھر دوسرا آپ کا دل محفوظ ہو جائے گا. آپ کا دل محفوظ ہو جائے گا. یہ سارے دل کی بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں، ایکسٹرا شوگر کی وجہ سے اور ایکسٹرا گھی اور آئل کی وجہ سے. یہ 2 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ایک سبزی ہے جس دن ہمارے گھر میں پکتی ہے تو ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی. اس سبزی کا کیا نام ہے؟ کدو ہے. ٹھیک ہے جی. اب کدو کے بارے میں پیارے وسلم کے صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا تو نبی وسلم شوربے میں سے، یعنی کدو شوربے میں پکا ہوا تھا، شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے، جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کدو کو اتنا پسند کرتے ہیں، تو اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بتایا جاتا ہے کہ یہ پیارے وسلم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی پسند ہے، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار یہ فرض تو نہیں ہے نا. اس جملہ سنا نا آپ لوگوں نے؟ تو ساتھیوں یہ بہت زہریلا جملہ ہے میرے بیٹا. یہ جملہ کبھی ایک مسلمان کی زمین سے نہیں نکلنا چاہیے. وہ نہ کرے کسی سنت پر عمل، وہ کمزور ہے یا نہیں کر پا رہا، اس کا نفس نہیں چاہتا، لیکن یہ جملہ نہ کہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کی بنیاد پر. کس کے اوپر ہے؟ محبت کی بنیاد پر ہے. پیارے وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک جو ہے اور اس کی جان سے، یعنی اس کے نفس سے، اس کی ذاتی چاہت سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبوب نہ ہو جاؤں یعنی کہ کس کی بات کی؟ محبت کی بات کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر کسی بات پر عمل نہ ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر، تو اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کریں، کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن یہ جملہ کبھی نہ کہیں، نہ اپنے ذہن میں اس بات کو آنے دیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ فرض نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں. ہاں ہم اس حکمت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو ٹھیک ہے، ہماری ناسمجھی ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ کون سا سنت، اصل میں یہ سنت، فرض اور مستحب اور واجب، یہ جو ساری چیزیں بنائی گئی تھیں، یہ بھی اصل میں ہمیں گمراہ کرنے کے سارے کام ہیں. اصل میں یہ جو ہمارے بڑوں نے بنائی تھی، یہ اصل میں جو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے بنائی تھی کہ اگر کسی کے اوپر کوئی حد لگانی ہے تو قانون کو پتہ ہو کہ یہ کس کیٹیگری کا جرم ہے. یہ کہ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم اس کی آڑ میں آ کر پیارے وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں. کہ اس لیے بنائی تھی تاکہ قانونی تقاضے پتہ ہو جائیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی حد لگانی ہے، اس کو پتہ ہو کہ اس نے فرض کی وائلیشن کی ہے، اس نے سنت کی وائلیشن کی ہے، اس نے مستحب کی وائلیشن کی ہے، یا اس نے کس چیز کی وائلیشن کی ہے. اس کا یہ ان کا قطعاً مقصد نہیں تھا کہ یہ اس بنیاد پر کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں تک اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو ڈیفینیٹ پاکستان ایک صحت مند ملک بن سکتا ہے.
ایک صحت مند ملک بن سکتا ہے اور معاشی لحاظ سے مستحکم ہو سکتا ہے، کیونکہ خربوں روپے اس وقت دوائیوں کے اوپر لگ رہے ہیں، خربوں روپے دوائیوں کے اوپر لگ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آگے ہماری نسلوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب شوگر والے مریض ہیں، وہ یا شوگر والی جو بیچاری بیٹیاں ہیں ہماری، یا جو شوگر والے مرد ہیں، ان کے اندر آگے نسلیں پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے اندر نسلیں پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، ہماری صحت کی بقا تو بعد کی بات ہے، ہماری نسلوں کی بقا کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، دین سمجھ کے قبول کرنا ہے۔ تو اس کے بونس کے طور پر صحت اور معاشی ترقی ہمیں مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جب رب ہمارا ہو جائے گا، جب ہم رب کے بندے بن جائیں گے، تو پھر دیکھیں رب نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ رب کتنا طاقتور ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سارے اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں اور ایک اتنا بڑا میدان بنا دیں کہ اس میں ساری دنیا کے انسان 8 ارب انسان جمع ہو جائیں، اور وہ سب انسان اللہ رب العزت سے اپنی اپنی حاجات مانگیں، اور وہ سب انسانوں کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں ایک انگلی ڈبو کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ رب کریم کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہے۔ اتنے بڑے رب کے ہم بندے ہیں، تو ہمیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے؟ اصل میں ہمارا رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہے، اور وہ تعلق کی کیا ذریعہ ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کو پکڑنا۔ اور قرآن کریم کو کیسے پکڑنا؟ کہ اس کو اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا، کیونکہ ہر ایک کی اصلاح کے پیرامیٹر الگ الگ ہیں، ہر شخص کی نفسیات الگ الگ ہے، ہر شخص کے مسائل الگ الگ ہیں۔ تو قرآن کریم کو میرے بیٹا، اگر آپ قرآن کریم ختم کرنا، یہ صحابہ کی زبان میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی اور رب کریم سے ہم کلام ہونے کی یہ جو ہے کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپاروں کے چکر میں جو شیطان نے ہمیں ڈالا ہے، اس میں ہم نے نہیں جانا، ہم نے 1 صفحہ پڑھنا ہے، لیکن رب کریم سے گفتگو کے انداز میں پڑھنا۔ جیسے حضرت علی تعالیٰ نے کہا تھا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اگر نماز، کیونکہ وہ عربی تھے اور وہ عربی کے اوپر ان کی گرفت تھی، تو وہ نماز میں وہ چیزیں پا لیتے تھے۔ ہم چونکہ عربی نہیں جانتے اور ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو ہم قرآن کریم کو کھولیں اور کھول کے اس کو گفتگو کے انداز سے پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ اپنے دل میں یہ سوچیں کہ اے رب کریم، میں کمزور ہوں، یہ شیطان مجھ سے طاقتور ہے اور تو سب سے بڑا طاقتور ہے، لہٰذا اس شیطان کے شر سے مجھے بچا لے۔ جب اس طرح ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو ایک انقلابی تبدیلی ہماری زندگی میں، اور جب ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کچھ پتہ نہیں چلا کیا کیا، کس سے پناہ مانگی، کس کی پناہ مانگی، کیوں مانگی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد ہم نے کہا الف لام میم، ٹھیک ہے یہ اس کے معنی نہیں ہے، اس کو ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ہم یہاں پر کہیں کہ اے رب کریم، تو نے سچ فرمایا، تیری اس کتاب میں پوری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بہت کمزور ہوں، میرے دل کے اندر یہ کیفیت، ایک جو ہے یہ سچائی میرے دل میں بیٹھ جائے، میں بھی اس کو اسی طرح سمجھوں جیسے تو نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے دل میں جتنے شکوک و شبہات ہیں تو ختم کر سکتا ہے، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو پھر آپ نے کہنا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں خود تو نہیں پرہیزگار بن سکتا، تو مجھے توفیق دے کہ میں واقعی پرہیزگار بن جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں اللہ تعالیٰ، تو نے حکم دیا غیب پر ایمان لانا، میں لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تیری مدد درکار ہے، مجھے تیری مدد درکار ہے۔ پھر آگے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی چاہتا ہوں نماز پڑھوں، لیکن میرے سے پھر چھوٹ جاتی ہے، تو مجھے طاقت دے دے، تو میری قسمت میں کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جو وہ رزق کماتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ جو میں کماتا ہوں جو تیرے رحم سے، تو نے مجھے رزق دیا ہے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، میں بھی۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو 1 صفحہ بھی کافی ہے۔ کیا کریں گے؟ اصل میں یہ کلام ہے رب کریم کا، یہ کتاب کی شکل میں ہے، لیکن ہے کیا؟ کلام ہے۔ تو ہم اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے
پیارے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. مقصد کیا تھا کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹیچ رہو. لیکن ہم نے اس کو اٹیچمنٹ کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے مسائل بھی ہم سے حل نہیں ہو رہے. جب اس طرح آپ قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے بعد آپ کی دل کی کیفیت چینج ہو جائیں گی. آپ رب کریم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. آپ رب کریم سے آپ کو گفتگو کرنے کا انداز آ جائے گا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. جب وہ قرآن نماز پڑھتے تھے تو جہاں پر جہنم کا ذکر آتا تو اللہ سے پناہ مانگتے، جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے اللہ سے جنت مانگتے، جہاں پر کسی عمل کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے. اس طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہمارے دل روشن ہو جائیں گے. جس دن ہمارے دل روشن ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جگنوں کی طرح اس روشنی کو پورے معاشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلانا ہے. اچھا، اس کے بعد 5 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذہنی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بتایا کہ یہ جو کتنے لوگ اس وقت ڈپریشن میں ہیں، 16 ملین لوگ. اب ڈپریشن سے کیسے بچنا ہے اس کے رب کریم نے 5 ہمیں اصول بتائے. پہلا اصول پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا. یعنی کہ ڈپریشن سے بچنے کا کیلولا بہترین حل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ کیلولا کرنا ہے. اور اب دنیا اس کو مان گئی ہے اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہے پاور نیپ. پاور نیپ کا کیا مقصد ہے کہ ایک ایسا وقفہ جس سے انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے. ایک ایسے وقفہ جس سے انسان میں، اسی طرح وسلم نے فرمایا، اسی دوسری حدیث سے انہوں نے لیا ہے، وسلم نے فرمایا کہ کیلولے کے ذریعے سے رات کی نماز کے لیے قوت یا مدد لو. مقصد یہ ہے کہ کیلولا کرنے سے انسان کو فجر کے لیے اٹھنا، رات کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کیلولا کریں گے تو مسلمانوں کو 1 دن کے اندر رب کریم کی طرف سے 2 دن تحفے پر ملتے ہیں. جب آپ کیلولا کریں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ ایک ایسی انرجی پائیں گے اپنے اوپر جس کا ایکسپیرینس کے بغیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ خود ہی ایکسپیرینس کریں گے. 15 سے 20 منٹ کیلولے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے. آپ لوگ بچے ہیں، لازمی بات ہے گھر نہیں ہوتے دوپہر کو. آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں پر آپ کو کہیں نیچے جگہ ملے، بالکنی میں جگہ ملے، راہداری میں جگہ ملے، اپنی کلاس روم میں جگہ ملے، کرسی پہ جگہ ملے، آپ چھوڑنا نہیں ہے اس کو. انشاءاللہ صبح سے آنکھیں بند کریں اور 15 سے 20 منٹ کرسی ہے نیچے بیٹھ جائیں، راہداریوں میں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں اور 15 سے 20 منٹ یہ کیلولا کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جس کو میں ابھی اس وقت تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ 2 بجنے والے ہیں، کلوز بھی کرنا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. پہلا حل یہ ہے دماغی امراض کا. دوسرا حل بتایا کہ رب نے فرمایا کہ میں نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن میں نے کام کرنے کے لیے. اب یورپ والوں کو یہ فارمولہ سمجھ میں آ گیا. سارے یورپ میں شام کو 7 بجے سارے کام بند ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جو پڑھائی کے اوقات جو رات کو ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس کو صبح لے کے جانا. 5 AM کلب کتاب مارکیٹ سے مل جاتی ہے، لکھ لیں آپ اپنے پاس. انہوں نے تحقیق سے یہ پتہ چلایا کہ جو صبح کے فیصلے ہوتے ہیں، جو صبح کے کام ہوتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. جتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں وہ اپنے سارے کام کا آغاز صبح 4-5 بجے کرتے ہیں. تو لہٰذا جو آپ رات کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو صبح وقت لے جائیے اور رات کو وقت سے سو جائیے. میرے پاس وقت کم ہے تو آپ کو واٹس ایپ میں ہم شیئر کر دیں گے کہ رات کو وقت سے سونے کے کیا کیا فائدے ہیں. آپ کے جو دن بھر جو آپ سیکھتے ہیں، جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں پڑا ہوتا ہے، جب آپ وقت سے سو جاتے ہیں تو وہ مختلف جگہ پر پڑا ہوتا ہے. اور جب آپ وقت سے سو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جا کے فائلیں ایک جگہ پر اسٹور میں جمع ہو جاتی ہیں. جب آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو وہ جو جگہ جگہ پر چیزیں بکھری ہوتی ہیں وہ پڑی رہ جاتی ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. وہ آپ کو واٹس ایپ میں آج انشاءاللہ ساری چیزیں نیند کے کیا بینیفٹ ہیں وہ مل جائیں گے. اور رب کریم نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمانوں رات کو سونا ہے. جاپان کی مثال آپ کو دیکھیں، آگے چلتا ہوں میں. جاپان نے اپنے ملک میں یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 9 بجے کے بعد وہاں پر کوئی فلائٹ لینڈ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ ان کے شہریوں کا سونے کا وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب فلائٹ اترتی ہے اس سے شور ہوتا ہے اور اس سے ہمارے شہری پریشان ہوتے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے. نیند اتنی اہم چیز ہے، لہذا انہوں نے اپنے بزنس کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے، اپنے شہریوں کی نیند کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے پھر فرمایا کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا تم پر فرض کر دیا گیا. مقصد یہ ہے اپنی پوری کوشش کے باوجود، اپنی پوری ٹینشن کے باوجود اگر کوئی نقصان ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تقدیر کے سپرد کر دینا ہے. اس کو بار بار سوچنا نہیں ہے یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. کیونکہ جتنی دفعہ آپ سوچیں گے
آپ کے مائنڈ پر پریشر پڑے گا اور آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. آگے اس کا ایک اور حل بنایا کہ انسان جہاں پر بستے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں انسانوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو کہا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے ارد گرد ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کہ مطلب کیونکہ جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دونوں فیملیاں, دونوں کلیگ یا دونوں خاندان ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب ایک آدمی قربانی دے دے گا, سیکریفائز کر دے گا, تو کیا ہو جائے گا, اس سے پریشانی سے, دماغی بیماریوں سے انسان ڈپریشن سے بچ جائے گا, اور ساتھ ساتھ کیا ہے, جنت بھی مل جائے گی. کیونکہ ہماری ساری زندگی کا مقصد کیا ہے, جنت کا حصول. تو وہ اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جھگڑا 5,000 روپے کا ہے, وہ جھگڑا 50,000 روپے کا ہے, وہ 50 لاکھ روپے کا ہے. کیا کہا, جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو جنت کی گارنٹی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جھوٹ. کیونکہ جب آدمی, ہمارے بڑوں نے مثال مشہور کی ہوئی ہے, جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو 100 دفعہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن یا تیز ہو جاتی ہے یا اس کے دل کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کس کا نقصان ہوتا ہے, دل کا نقصان ہوتا ہے. اور جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اس کا پریشر کس کے اوپر جاتا ہے, دماغ کے اوپر جاتا ہے. تو لہٰذا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور جب اس کا بیٹھ جاتی ہے دل کی دھڑکن تو کیا ہوتا ہے, اس کو پوری سپلائی خون کی نہیں ملتی, اس سے بھی یہ بیمار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا, جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی کامیابی ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا جو آج ہمارا جو مسئلہ ہے کہ خوش اخلاق ہمارے خراب ہو گئے. فرمایا کہ جو شخص اپنے اخلاق کو سنوار لے, جو شخص اچھے اخلاق کا مالک بن جائے, اس کے لیے فرمایا کہ اس کو میں جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جنت کے اونچے والے مقاموں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو میرے بیٹا یہ ہے ساری صحت کی کہانی, دماغی صحت کی بھی, جسمانی صحت کی کہانی. لیکن یہ شروع کب ہوگی, اس ملک کا زوال کب ختم ہوگا, جب آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کو دین سمجھیں گے. جب دین سمجھیں گے تو جو چیزیں آپ عمل آج نہیں کر رہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی توفیق مل جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو دین نہیں سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی مرنے تک توفیق نہیں ملے گی, اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. جزاک اللہ. آپ کا پھر آنے کا میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے اور میری بڑی توجہ سے 2 گھنٹے میری گفتگو سنی. تو یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں سارا لٹریچر انشاءاللہ آپ کے لیے باہر پڑا ہوا ہے, یہ جاتے ہوئے لے کر جائیے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلام اور صحت, تھوڑی بڑی کتاب ہے, اس کو بے شک آپ 2-4 دن 5 دن بعد پڑھ لیجیے گا. اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے اس سے کوشش کی ہے کہ ودن 24 آورس آپ پڑھ لیں, کیونکہ جو میں نے ساری آپ سے گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو یاد میں ہوگی, آپ کے ذہن میں, تو آپ زیادہ اچھا اس کو یاد رکھ سکیں گے. اور پھر میرے بیٹے آپ نے اپنے تک نہیں اس کو رکھنا, اس کو آگے آپ نے اپنے دگنا والا کام کرنا ہے, اس کو اپنے پورے معاشرے میں پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.